نادر علی خان صاحب بعد نماز فجر نظام الدین مرکز میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو کیا کرے کہ یقین کو ٹھیک کرنے کی محنت نہ لگے۔ درخت کی چوٹی پر پتے خشک ہونا شروع ہو گئے، وہیں دوا لگا رہے ہیں، وہیں کھاد پانی لگا رہے ہیں تو ہرے رہ جائیں گے۔ کہاں لگانا چاہیے؟ بس یہ جڑ کی بات ہے، یہ سمجھ میں آ جائے تو تبلیغ سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ بقول حضرت یوسف صاحب کے اول تو لوگ ہماری سنتے نہیں، صحیح سنتے نہیں۔ ہم نے جا کے گھنٹی بجائی، ایک 5-6 برس کا بچہ نکل گیا، دیکھ کے چلا گیا، آگے یوں کہا ابا یوں کہہ رہے ابا گھر نہیں ہے۔ آئے دن حادثہ پیش آتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کو ایک ابلیس مسلط کر دیتا ہے جو اسے لیے پڑتا ہے۔ وہ خود تو ہدایت کے راستے پر کیا پڑتا، دوسرے بھی چاہے وہ ہدایت پر آ جائے تو اللہ جل شانہ نے اس کے راستے مسدود کر دیے۔ اول تو لوگ ہماری سنتے نہیں، اور جو سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے مفید کام ہے، کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں تو جلتے نہیں۔ اس مہینے 3 دن لگائے، 3 مہینے غائب ہو گئے، اس سال چلا لگائے، 4 سال ناراض ہو گئے۔ جو کرتے ہیں وہ جلتے نہیں، اور جو جلتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں کرتے، اس کے بدلے میں دنیا ہی چاہتے۔ لوگ مسافر کریں، مانتے کریں، ہاتھ چومیں، سروں پہ ہاتھ چومائیں، ہماری مالش کریں، بدن دبائیں، ہمیں ہدایہ لائیں، اور کہیں ہم جائیں تو پہلے ہمارا کام ہو جائے۔ انا للہ۔ اسی لیے ہمارے حضرت بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے اس کام میں لگنا ایسا جیسے مرغی کا انڈوں پر اٹھانا۔ ہاں، مرغی کو جب انڈوں پر اٹھاتے ہیں کچھ انڈے تو اس کے نیچے ہی گندے ہو جاتے ہیں، اور کچھ کی مرغیاں بن جاتی ہیں، اور کچھ کے مرغے بنتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کی ان 3 لائنوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تھی گردن مار دی جاتی ہے، ایک آدھا بچتا ہے جو بانگ دیتا ہے۔ جیسے آدمی حج کرنے جاتا ہے، حجر اسود جو ہے وہ معیار ہے ایمان کا، یا تو بالکل دیندار بن کے آئے گا یا بالکل بے دین بن کے آئے گا۔ تو 4 مہینے لگائے اور امام ہو گئے شیطنت کے، گندے گندے ہو گئے۔ ایک صاحب کو دیکھا 2.5 سال بیت اللہ پہ لگائے دعوت کے تقاضے پر، اور شہر کے سب سے بڑے جیب کاٹنے والے، کبھی ہاتھ خالی پڑتا ہی نہیں تھا، تو جو داؤ پہ آ گیا بچ کے نہیں آ گیا۔ ہاں، تو بیت اللہ پہ رہ کر اس کو حاصل کیا اس صفت میں، وہ بھی تو اسپیشلائزیشن کی ایک لائن ہے۔ بعض کی مرغیاں بن جاتی ہیں، ہاں، نہ اہل و عیال کی فکر، نہ ہمسائے کی فکر، نہ عزیز اقارب کی فکر، نہ امت مسلمہ کی فکر، بس مسجد کا گوشہ سنبھال لیا اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ مرغیاں تیار ہو۔ کچھ کے مرغے بنتے ہیں، ہاں، سرداران قریش نے حضرت ابو طالب سے عرض کیا کہ آپ کے بھتیجی کی دعوت کی وجہ سے پورے معاشرے میں اختلاف پیدا ہو گیا، بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، میاں کو بیوی سے الگ کیا، اس لیے جس نے ایمان قبول کیا دوسرے سے ملا مشکل ہو گیا۔ آخر یہ چاہتے کیا، بولا یہ آپ نے تشریف لے گئے، اگر مال مقصود ہے تو مال کے انبار کیے دیتے، اور عورت مقصود ہے تو جس قبیلے کی جو خاتون مرغوب ہو خدمت میں حاضر ہے، اور اگر منصب مقصود ہے ہم تو اپنے اختلافی مسائل میں آپ ہی کو حکم اور فیصل بناتے ہیں۔ فرمائے ایک ہاتھ سے سورج اور ایک پہ چاند رکھ دو تو اس کام کو نہیں چھوڑنا۔
جن کے مرغے بنتے ہیں وہ ان 3 لائنوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی گردنیں مار دی جاتی ہیں۔ دکان نہیں چل رہی تھی، چل گئی، ملازمت نہیں مل رہی تھی، مل گئی، حلال کمائی ایسے پھنسے وہ گشت کی بھی فرصت نہیں رہی۔ بیوی ملی تہجد گزار، ذاکر شاغل، لیکن گشت بھی کرتے۔ ہمارے عمر صاحب فرمایا کرتے تھے، لوگ ہم سے آ کے یوں کہتے ہیں اگر آپ شہر کے میئر بن جاویں، یہ جو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں الیکشنز میں اور لاکھوں دل پھٹ جاتے ہیں، یہ سلسلہ منقطع ہو جائے۔ ہم ان سے یوں کہتے ہیں اتباع سنت پر محبوبیت کا وعدہ ہے، اور دعوت کی سنت اعظم سنت ہے۔ آپ کی محبوبیت کی بنیاد دعوت ہے، اور جہاں آپ میئر بنیں گے تو مقدمات آپ کے پاس آئیں گے، آپ حق کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے تو ایک کے خلاف تو کرنا ہی پڑے گا، اور زندگی میں دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کو مظلوم سمجھے گا کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ تو اس طرح نام نہاد مظلوموں کی ایک فوج تیار ہو جائے گی آپ کے خلاف۔ اس کے بعد آپ چاہیں بھی کہ الیکشن لڑ کے میئر ہو جائے تو ہونے نہیں دیں گے، روٹی کا کتا گھر کا نہ کاٹے۔ ایک آدھا بچتا ہے جو بانگ دیتا ہے، جو آخری تک بائی لگا رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالات اس لیے خراب ہے کہ اعمال اس لیے خراب ہے کہ دل کا یقین خراب ہے، دل کا یقین اس لیے خراب ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی محنت نہیں ہے۔ یقین کے ٹھیک کرنے کی محنت ہوگی تو یقین ٹھیک ہو جائے گا، جب یقین ٹھیک ہو جائے گا تو اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، جب اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے نہیں، میرے اہل و عیال کے نہیں، میرے عزیز اقارب کے نہیں، امت مسلمہ کے نہیں، عالم انسانیت کے زندہ مسائل کا حل ہے اللہ کی قسم اس دعوت۔ جب دل کا یقین بگڑ جاتا ہے تو کامیابی دنیا کی چیزوں میں نظر آنے لگتی ہے، یہ یقین کا بگاڑ ہے۔ ایک آدمی دانے دانے کو محتاج تھا، گھر میں چوہے خلا بازی کھا رہے تھے، لطیف و لذیذ غذائیں مل گئی، لباس فاخرہ مل گیا، قریب کر صاحب جمال بیوی مل گئی، باز رفتار سواری مل گئی، شاندار ایئر کنڈیشن بنگلہ مل گیا، وہ فلاں کی زندگی بن گئی تو چیزوں سے، اور کسی سے یہ نعمتیں سلب ہو جائے تو فلاں کی زندگی بگڑ گئی، یہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئی۔ اللہ کے بعض بندے ایسے جن کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، مار چڑھے ہوئے، کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ پوری کر دے تو کامیاب ہے ناکام۔ ہاں ایک ارب پتی گھرانے کا شہزادہ اوپل گاڑی چراتے ہوئے پکڑ لیا پولیس نے، تو جیل خانے چلا گیا۔ اس کا تو مسئلہ کیا ہوتی تھی، بھائیوں کی شادی مشکل ہو جائے گی، پیسہ ہی تو دیکھ لیا، چوروں کا گھرانہ ہے، کہاں بچی کو جہنم میں ڈال رہے ہو؟ نہ کوئی اس گھرانے کی لڑکی نے بھی کیا ارادہ ہے، گھر صاف کرانے کا ارادہ ہے، حقیقی بھائی جیل خانے میں اس وقت۔ تو ایک بھائی کا، ایک فرد کا ایک عمل بگڑ جانے سے پورے گھرانے کے حالات بگڑ گئے۔ ایک ارب پتی گھرانے کی خاتون بدکاری کرتے ہوئے پکڑ لی، اس کا تو مسئلہ کیا ہے، بھائیوں کی شادی مشکل، یہاں پینشن خانہ ہے، کہاں بچی کو جہنم میں ڈال رہے، نہ کوئی بیٹی قبول کرے، نہ کیا ارادہ ہے۔ تو ایک فرد کا ایک عمل بگڑ جانے سے پورے گھر کے حالات بگڑ گئے۔ اور یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں تو ایسے جیسے سو کی ہڈی، اور حدیث پاک وائس کے چاہنے والے ایسے جیسے کتے، ایک سو کی ہڈی پر 50 کتے لڑ رہے ہیں، اب تو تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ بہت دیر کے بعد ایک کتے کے ہاتھ آ گئی، وہ چچوڑ رہا ہے، وہ بار بار مسوڑوں میں لگ رہی ہے، تو اپنا خون نکل رہا ہے، اسے چوس چوس کر مزے لے رہا ہے کہ ہڈی میں سے رس نکل رہا ہے۔ سچ بالکل ایسی ہوتی ہے بیٹی، اور 49 کتے اس کے سر پہ ہو رہے ہیں، جس کے سر پہ 49 دشمن ہو رہے ہوں، آپ سمجھتے ہیں چین سے رہے گا؟ تو جب یقین بگڑ جاتا ہے تو دلوں میں بے چینی کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے، اور دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، میاں بیوی کا دشمن، بیوی میاں کا دشمن۔ یہ جو تہاڑ جیل کا چیف میڈیکل آفیسر یہ کہہ رہا تھا، میرا تو انسانیت سے اعتماد ہی اٹھ گیا،
روزانہ جو میں پوسٹ مارٹم کراتا ہوں اقرب اجزا کے، بھائی نے ہنسی تھی بھائی کو قتل کیا، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، میاں نے بیوی کو قتل کیا، بیوی نے میاں کو قتل کر دیا، روز ایک کے ساتھ آیا میرے پاس۔ ہاں تو بے چینی پھوٹ کے بھری جاتی ہے۔ وہ منارد ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے علاج کرتا ہے اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، لطیف و لذیذ غذائیں دیتے ہیں، لباس فاخرہ دیتے ہیں، پری پیکر صاحب جمال بیوی دیتے ہیں، بعد رفتار سواری دیتے ہیں، شاندار ایئر کنڈیشن بنگلہ دیتے ہیں، دل کا چین لے لیتے ہیں، تو کامیاب ہے ناکام؟ نرم گرم بستر ہے، کمرے میں اے سی لگا رکھا ہے، کھٹمل ہے بستر میں، کیا ہے؟ ہاں نہ رات بھر سونے دیں گے، جس کروٹ لیٹے گا اسی کروٹ خون چوسے گے، ایسے آتی ہے میری، ایسے آتا ہے، ہاں اسی آتی ہے۔ کتے پال رکھے ہیں، چوکیدار رکھ رکھے ہیں، اسٹیل کے کواڑ لگا رکھے ہیں، کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، بغیر انجیکشن کے نیند ہی نہیں آتی، اور جب دل کا یقین ٹھیک ہو جاتا ہے دلوں میں چین پھوٹ کے بھرا جاتا ہے اور محبتیں پھوٹ کے بھری جاتی ہیں۔ اپنے پھول سے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور مہمان کو کھلا دیا، کیوں؟ محبت۔ ایک صرف 7 گھروں میں پھر گئی، جس کا ہدیہ آئی ہمارا کیا، ہمارے بچے تو قابل شاکر نہیں، بیماری یہ نہیں، وہ فلاں بھائی کے یہاں اسرت جا رہے، کثیر العیال ہے، اس کے یہاں چلی آئے تو اچھا ہے۔ اس نے سوچا ہمارا کیا، ہمارے بچے تو گزار ہی لیتے ہیں، وہ فلاں بھائی کے یہاں بھیجتے، وہ جہاں سے چلی تھی 7ویں بار وہیں آ گئی۔ ایسی ہو محبت، ٹھیک ہے؟ ہاں شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا، ایک دوست کے یہاں پیسے مانگنے آ گیا، 600 درہم کی ایک تھیلی رکھی تھی، فوراً لا کے خدمت میں پیش کی اور اندر جا کے دارو قطار رونے لگے۔ اہلیہ نے یہ کہا جب آپ کا دینے کا ارادہ نہیں تھا آپ نے دے کیوں دیے؟ کہا دینے کا غم نہیں، اس بات کا غم ہے میں نے اپنے دوست کے حال کی خبر نہیں رکھی، وہ فقیر بن کے میرے یہاں مانگنا آ گیا، مجھے تو اس کے حال کا تفکر کرنا چاہیے تھا کہ چپکے سے جا کر ہدیہ کر دیتا، کیا کر دیتا؟ ہاں 1857 کی جنگ آزادی میں زمین آسمان بدل گئے، بڑے رئیس مرزا غالب کے دوستوں میں تھے، آئے تو چھینک کا فرغل پہنے ہوئے تھے، جی بھرایا، یہ کہاں سے خریدا کپڑا؟ سنائیے، ایسا پیارا بوٹا ہے، اگر سردی نہ ہوتی تو ابھی اتار کر پہن دیتا، اب پہن لیجیے، تو آپ یہاں سے کیا پہن کے جائیں گے؟ اپنا بیش قیمت کیا جی چوگا اتار کے انہیں ایسے اس نے بہشت سے پہنا دیا، سمجھ دیا؟ ایک تو یہ تھا کیا اللہ نے نعمتیں دی تھی، کیا فراوانی تھی، تو کیا حالات ہو گئے کہ آپ سوٹ کا فرغل پہننے لگے؟ تو آپ میرا یہ جبہ لے لیجیے تو لے لیتے ہو، کیا پیارا بوٹا ہے، کہاں سے چھوٹ خرید لیجیے، اگر سردی نہ ہوتی تو اتار کر پہن لیتا، نہیں چاہیے پہن لیجیے، اور آپ کیا پہن کے جائیں گے؟ تو بیش قیمت جبہ اتارا اور پہنا، اسے کہتے ہیں حسن بیش، ہدیہ دیا اور اس اکرام کے ساتھ دیا کہ آبرو بڑھ گئی، اور کیا ہو گیا؟ غمرات موت سکرات موت میں جان دے دی، بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا، کیوں؟ محبت، محبت، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جب دل کا یقین بگڑ جاتا ہے تو بے دینی دین بن جاتی ہے، کیا بن جائے؟ ہاں، اور انسان الائی کا کلنام بنہم حاغل، وہ تو جانور سے بھی گیا گزرا ہو جائے۔ جانوروں کی ایک قسم ہے جن کے پیٹ کا مدار دوسرے کے مال پہ ہے، جیسے چیونٹی، جیسے چڑیا، جیسے مرغی، جیسے بکری، جیسے گائے، جیسے بھینس، جیسے اونٹ، جیسے ہاتھی، یہ دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھانے والے چیونٹی سے ہاتھی تک ملیں گے۔ ہاں 950 کروڑ روپے 9.5 ارب روپے پیٹ میں ڈال کر بکار بھی نہیں لی، ان کے ثابت کرو نے کھائے تو ان کا ہاتھی ہے۔ ہاں سود سے
رشوت سے، غصب سے، غبن سے، مال میں ملاوٹ کرنے سے، کم تولنے سے، جیب کاٹنے سے، چوری کرنے سے کیا مقصود ہے؟ دوسرے کا بدلے جرمانے۔ انسانیت کا سواد اعظم اور اکثریت اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، ہر وقت اس فکر و دھن میں کیسے تنخواہ 5,000 اور بالائی آمدنی 50,000، بے باؤ کی لانڈری 2.5 باؤ کی بل۔ میں مغرب کے بعد مسجد میں نوافل پڑھ رہا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک مشورہ ہے۔ کیا مشورہ؟ میں فلاں پاور ہاؤس پر جونیئر انجینئر ہوں، میری 600 روپے تنخواہ ہے اور 1,000 روپے مجھے کانٹریکٹر ہر مہینے دیتا ہے تاکہ جو سامان سپلائی کر رہا میں ان کا A1 ہے۔ والدین کے صحبت کی برکت سے نماز کی عادت پڑ گئی۔ جب وہ 1,000 روپے دیتا ہے تو ہاتھ پھیل جاتا ہے اور مسجد جاتا ہوں شرماتی، کس منہ سے نماز پڑھوں؟ اب کیا کروں؟ امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے، کفر کعبہ میرے پیچھے ہے، خلیفہ میرے آگے، اس کشمکش میں ہے مرض ہے۔ 1,000 روپے آتے ہیں تو ہاتھ پھیل جاتا ہے اور مسجد جاتا ہوں تو حجاب معلوم ہوتا ہے، کس منہ سے نماز پڑھوں؟ یہاں تو اطاعت کا اظہار کرتا ہوں اور وہاں کھلی نافرمانی۔ میں نے کہا دیکھو، آپ ہفتے میں ایک روز کسی اجتماع میں آ جایا کرو۔ بخاری مسلم کی روایت، اگر کچھ لوگ ایک جگہ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو، فرشتے اس مجلس کو ڈھونڈ لیتے، آسمان تک حلقہ بناتے چلے جاتے، جب مجلس ختم ہوتی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا اس مجلس والوں کو سب کو بخش دے۔ فرشتے نے عرض کیا فلاں شخص تو اپنی کسی حاجت سے آیا تھا، اس مجلس کا شریک نہیں تھا، ارشاد ہوتا ہے کہ مبارک مجلس ان کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، لہٰذا اسے بھی بخش دے۔ چند مہینے کی صرف اجتماع کی حاضری کی برکت سے یہ ہوا کہ 5 روز کی جماعت جا رہی تھی، وہ میرے ساتھ چلے گئے۔ اب جب تعلیم کے حلقے میں بیٹھے تب رو، بیان سنے تب رو، وہاں سے لوٹ آئے تو انہوں نے اہتمام سے 3 دن لگانا شروع کیے، کبھی اہلیہ کے ساتھ کبھی ساتھ۔ 6 مہینے کے بعد میرا سفر تھا، ایک اور مسجد میں مغرب میں نماز پڑھ کے نکلا، کہنے لگے ایک مشورہ ہے۔ میں کیا؟ تو 1,000 روپے مہینہ تو الحمدللہ میں چھوڑ دیا۔ اب میرے سامنے 2 مسئلے ہیں، ایک تو مکان جس میں میں رہتا ہوں تو اسی پیسے کا بنا ہوا، اس کا کیا کروں؟ وہ تو پخانہ معلوم ہونے لگا پورا مکان۔ سوچو، مجھے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، دادا مرحوم ہمارے سوئے، خواب دیکھا حمام کے اوپر پخانے کا ٹوکرا رکھا ہوا، میں گھر سے کہا ارے اٹھایا دے، کہاں پہ میں لٹ گیا، اٹھوا دیا، پھر آگ لگی، پھر دیکھا تو پھر حمام پہ رکھا ہوا، ارے پناہ اٹھایا نہیں، اٹھوا دیا، تیسری بار پھر آگ لگی، پھر دیکھا پھر رکھا ہوا ہے، پھر کہا، کسی نے یوں کہا وہ جو رات ساگ آپ نے کھایا تھا کہ وہ اس سے بھی خراب ہے۔ اب فکر ہو گئی، محلے کی جس بچی سے اپنے کھیت سے ساگ منگایا تھا اسے بلوایا تو کیا ساگ کہاں چلائی تھی آپ نے؟ نہیں مارے نہیں، سچ بتا آپ کا کھیت تو ذرا دور تھا، ہم چلا کے کھیت سے توڑ لائے تھے۔ تو بغیر اجازت ساگ جیسی کم قیمت چیز منہ پہ، کیا یہ اس ساگ سے بھی خراب ہے؟ یہ پخانہ جو رات آپ نے کھایا تھا۔ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہم تو پخانے میں رہتے رہتے بدبو کے عادی ہو گئے، خوشبو کا احساس بھی نہیں رہا۔ جی ہاں کیا کہہ رہے تھے جی؟ دیتا ہے تو ہاتھ پھیل جاتا ہوں اور مسجد جاتا ہوں شرماتی، کس منہ سے نماز پڑھوں؟ اب کیا کروں؟ امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے، کفر کعبہ میرے پیچھے ہے، خلیفہ میرے آگے، اس کشمکش میں ہے مرض نہیں۔ 1,000 روپے آتے ہیں تو ہاتھ پھیل جاتا ہے اور مسجد جاتا ہوں تو حجاب معلوم ہوتا ہے، کس منہ سے نماز پڑھوں؟ یہاں تو اطاعت کا اظہار کرتا ہوں اور وہاں کھلی نافرمانی۔ میں نے کہا دیکھو، آپ ہفتے میں ایک روز کسی اجتماع میں آ جایا کرو۔ بخاری مسلم کی روایت، اگر کچھ لوگ ایک جگہ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو، فرشتے اس مجلس کو ڈھونڈ لیتے، آسمان تک حلقہ بناتے چلے جاتے،
جب مجلس ختم ہوتی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا. فرشتے نے عرض کیا فلاں شخص تو اپنی کسی حاجت سے آیا تھا, اس مجلس کا شریک نہیں تھا. ارشاد ہوتا ہے کہ مبارک مجلس شریف کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا, لہٰذا اسے بھی بخش دیا. چند مہینے کی صرف اجتماع کی حاضری کی برکت سے یہ ہوا کہ 5 روز کی جماعت جا رہی تھی, وہ میرے ساتھ چلے گئے. اب جب تعلیم کے حلقے میں بیٹھے صبروں, بیان سنے صبروں, وہاں سے لوٹ آئے تو انہوں نے اہتمام سے 3 دن لگانا شروع کیے, کبھی اہلیہ کے ساتھ کبھی ساتھ. 6 مہینے کے بعد میرا سفر تھا ایک اور مسجد میں مغرب میں نماز پڑھ کے نکلا. کہنے لگے ایک مشورہ, میں نے کیا تو 1000 روپے مہینہ تو الحمدللہ میں نے چھوڑ دیا. اب میرے سامنے 2 مسئلے ہیں. ایک تو مکان جس میں میں رہتا ہوں تو اسی پیسے کا بنا ہوا, اس کا کیا کروں؟ وہ تو بہانہ معلوم ہونے لگا پورا مکان. سوچو, مجھے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی. دادا مرحوم ہمارے سوئے, خواب دیکھا حمام کے اوپر پخانے کا ٹوکرا رکھا ہوا. میں در سے کہا ارے اٹھایا سے, کہاں بے محل لگ گیا, اٹھوا دیا. پھر آگ لگی, پھر دیکھا تو پھر حمام پہ رکھا ہوا, ارے پناہ اٹھایا نہیں, اٹھوا دیا. تیسری بار پھر آگ لگی, پھر دیکھا پھر رکھا ہوا ہے. پھر کہا, کسی نے یوں کہا وہ جو رات بعد آپ نے کھایا تھا کہ اس سے بھی خراب ہے. اب فکر ہو گئی. محلے کی جس بچی سے اپنے کھیت سے ساگ منگایا تھا اسے بول رہا ہے بیٹے ساگ کہاں چلائی تھی آپ نے؟ مارے نہیں, سچ بتا آپ کا کھیت تو ذرا دور تھا, ہم فلاں کے کھیت سے توڑ لائے تھے. بغیر اجازت ساگ جیسی کم قیمت چیز منہ سے, کیا یہ ساگ سے بھی خراب ہے, یہ پخانا جو رات آپ نے کھایا تھا. آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہم تو پخانے میں رہتے رہتے بدبو کے عادی ہو گئے, خوشبو کا احساس بھی نہیں رہا. جی ہاں کیا کہہ رہے تھے جی؟ ہاں دیکھو مکان, اس مکان کا کیا کرو. اور میرا جو افسر ہے اسے 1 لاکھ روپے ملے پروجیکٹ میں لگانے کے لیے, مجھ سے یوں کہا 10,000 لگانے ہیں. یہ اللہ نے سوچتا رہا ہماری حکومت کیسے چلے گی کہ 90,000 کھانے ہیں اور 10,000 لگانے. ہمارے ایک دوست ہیں, اب تک بزرگ ہو گئے, وہ ایگزیکٹو انجینئر تھے. انہیں ایک پروجیکٹ بنانے کو ملا. دوسرے انجینئر کا پلان 1 کروڑ روپے کا تھا. انہوں نے کہا ہم تو 20 لاکھ میں بنا دیں گے. فرجیز نے کہا آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ نہیں, پیسے تو اس سے بھی کم خرچ ہوں گے. جب وہ پروجیکٹ انہیں مل گیا تو چاروں طرف سے یہ ہوئی, اس پروجیکٹ میں آپ کے حصے سے 12 لاکھ روپے تھے کہ بچوں کے فیوچر کا فکر نہیں, کہ فیوچر کا ادھر فکر ہے کہ جنت میں ہاتھ سے چلی جاؤ. وہ 16 لاکھ میں بن گیا. اتنے میں تو یہ محسوس کیا ہے تو بہت ہی ناکارہ ہے, کسی کام کا نہیں. اسے ایک انجینئر کالج میں پروفیسر بنا کے بھیجا سول انجینئرنگ کا, دنیا بچے پڑھاؤ. ایسے لوگوں کو دفتر میں بھیج دیا کریں, یا اپنے کام کرنے کسی دوسرے کام کے. ایسے آدمی بیکار ہو, ایماندار کیسے صحیح ہو. جب دیکھا کرپشن بہت ہو گیا تو سپرنٹینڈنگ انجینئر بنا کے بلایا, اور چیف منسٹر نے کہا میرے صوبے کا سب سے زیادہ آنےسٹ آدمی ہے. جب وہ چیف انجینئر تھے تو 12 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ ملا. انہوں نے عملے کو جمع کیا, دوست سے حکومت مجھ سے کام لینا چاہتا ہے, کیا ارادہ ہے؟ عملے نے بے محابہ یوں کہا اس میں سے 9 کروڑ کھانے گے, 3 کروڑ لگائیں گے. ہاں 9 کروڑ کھائیں گے اور 3 کروڑ لگائیں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی آٹے میں نمک سے مل جاوے تو ذرا زیادہ ہے, حکومت مجھ سے اعتماد کرتی ہے, میرے اعتماد سے تو پیسے دے گی. بہت ڈسکشن کے بعد یہ ہوا, اچھا حضرت آپ لے رہے ہیں, ہم احتیاط کریں گے. احتیاط کرنے میں بس 3 کروڑ کھائے. کتنے کھائے؟ اور 7 کروڑ لگے اس پروجیکٹ میں, 2 کروڑ انہوں نے واپس کر دیے. اور اب تو وہ اللہ والے بن کر بیٹھ گئے, اللہ ہی اللہ کرے. کیا کرے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے ان سے کہا کہ تم اس سے چلا لگا جاؤ, پھر بات کریں گے. پہلے
تو 3 دن لگا کے اتنی طاقت آئی کہ 1000 روپے چھوڑے تاکہ جی، اور چلہ لگا کے آئے تو مکان چھوڑ دیا، تاکہ دیا مکان چھوڑ دیا۔ ہاں ہمارے حضرت سید خطابی فرمایا کرتے تھے کائنات کی نعمتوں سے استفادے کے لیے 2 نور ضروری ہیں، ایک آنکھ کا نور، ایک خارج کا نور۔ جی سورج کا ہو، چاند کا ہو، بجلی کا ہو، جب تک وہ نہ ہو کچھ کام نہیں کرتی آپ۔ اور آخرت کی نعمتوں سے استفادے کے لیے 2 نور ضروری ہے، ایک ایمان کا نور اور دوسرے قرآن کا نور۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ حق حق نظر آنے لگے میں اس کا اتباع کرنے لگوں، اور باطل باطل نظر آنے لگے اور اس سے اجتناب کرنے لگوں۔ کبھی کیا ہوتا ہے باطل حق معلوم ہونے لگتا ہے اور حق باطل معلوم ہونے لگے، اور کبھی حق باطل کے ساتھ گڑبڑ ہو جائے، خلط ہو جائے۔ ہاں سانپ نے ڈس لیا، نیند کے بچے فصلہ بڑھ گیا، 1000 بوری کھولی، 1000 اولیاء اللہ آ گئے، میٹھا ہے مجھے آپ کی ولایت میں شبہ نہیں، لیکن میرا مشاہدہ اس کے خلاف ہے، ایک دانہ کڑوا کیوں کیسا آدمی کیوں سفر بڑا ہوا نہیں ہے؟ سانپ کا زہر اتر جائے گا تو نیند کے پتے کڑوے ہیں جی، یہ سفر کا علاج ہو جائے گا، ایک دانہ میٹھا، کسی ولی اللہ کی شہادت کی ضرورت نہیں۔ تو جانوروں کی ایک قسم ہے جن کے پیٹ کا مدار دوسرے کے مال پہ ہے، اور دوسری قسمت درندوں کی جیسے شیر ہے، گوریا ہے، چیتا ہے، بگیرا ہے، تیندوا ہے، جب تک دوسرے کی جان خطرے میں نہ پڑے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، جان بھی لیں گے مال بھی لیں گے۔ گھر کے 3 آدمی قتل کر دیے، 50 لاکھ روپے لے گئے، کون سے؟ تو درندے تھے۔ اور تیسری قسمت موذی جانوروں کی، سانپ ہے ڈس لیا اس نے، پورے خاندان میں ایک ہی جوان تھا، ہمیشہ کے لیے چراغ گل ہو گیا، اس خاندان کا سلسلے نسلی منقطع ہو گیا، کیا پیٹ بھر گیا؟ بچھو نے ڈنک مار دیا، رات بھر آدمی بے قرار سبل آنسو بہاتا رہا کہ پیٹ بھر گیا، انہیں نفع ہو رہا وہ دوسرے کی جان مال خطرے میں پڑ جائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب انسان ایسے ہو جاتے تھے پھر اللہ جل شانہ انبیاء علیہ السلام کو یقین کی محنت دے کر بھیجتا ہے۔ ان جانوروں سے ملنے کی کوئی امید نہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنی پوری جان پورا مال ان جانوروں پہ لگاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اور یوں کہتے تھے اس کا بدلہ آپ سے نہیں چاہتے، بس ہماری بات مان لو، بس ایک بات، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی دعوت کیا؟ کامیابی ناکامی کا تعلق دنیا اور دنیا کی چیزوں سے ہی اللہ کی ذات سے ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اول آخر ظاہر باطن اللہ کی ذات ہے، باقی تو باقی صفر، کیا بھائی اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی اور باطن بھی وہی، باطن تو باقی صفر، اور صفر تو 50 ارب بھی ہو تو کوئی قیمت نہیں، ایک ساتھ لگ جائے تو قیمت ہے، لیکن وہ صفر بھی اصحاب الیمین میں سے ہو، شمال میں سے نہیں، دانے ہاتھ پہ لگے تب قیمت ہے، ورنہ بائیں ہاتھ سے بھی قیمت۔ ایک لگا دی 10 بن گئے، ایک اور لگا دی 100 بن گئے، ایک اور لگا دی 1000 بن گئے، ایک اور لگا دی 10,000 بن گئے، ایک اور لگا دی تو 1 لاکھ بن گئے، ایک اور لگا دی 10 لاکھ بن گئے، ایک اور لگا دی تو 1 کروڑ بن گئے، ایک اور لگا دی 10 کروڑ بن گئے، ایک اور لگا دی 1 ارب بن گئے، ایک اور لگا دی 10 ارب بن گئے، ایک اور لگا دی 1 خرب بن گئے، اور ایک کو بیچ میں سے نکال لیا تو کیا بچا؟ تو انبیاء علیہ السلام آتے فرماتے تھے کائنات اور کائنات کے جتنے مادی اسباب ہیں اگر ایک ساتھ نہ ہو یہ سب صفر ہے، چاہے بادشاہت ہو، وزارت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، ثروت ہو، صنعت و حرفت ہو، اکثریت ہو، قوت ہو، یہ سب صفر ہے۔ فرعون نمرود دونوں بادشاہ ایک ساتھ نہیں، ان کے دونوں کی بادشاہ صفر، ایسے بے قیمت، ایسے بے حیثیت کہ کوئی غیر ایمان والا بھی ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا۔ کسی کو فرعون نمرود کہہ دو تو جان بچانا مشکل ہو جائے گی، ایسی بے اکرامی محسوس کرے، ایسے بے حیثیت۔ آذر حامان دونوں وزیر اعظم ہیں، دونوں کی وزارت عظمیٰ کے ساتھ ایک نہیں، دونوں کی وزارت عظمیٰ صفر۔ قارون ثروت والا ہے، ایک نہیں اس ثروت کے ساتھ، اس کی ثروت صفر۔
قوم عاد قوت والی ہے، وہ ایک ساتھ نہیں ان کی قوت سے کرتا. اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم زراعت والی ہے، وہ ایک ساتھ وہ تجارت والی ہے، وہ ایک ساتھ نہیں ان کی تجارت سے کرتا. قوم سمود صنعت و حرفت والی ہے، پہاڑوں کے مکان تراش کرے تھے کہ قوم عاد سے ہوا کا عذاب آ گیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کا پانی کا آ گیا تھا، ہم تو پہاڑوں کے مکانات میں رہ رہے ہیں، ہمارا کیا کریں گے پانی اور کیا جی. ہاں، اور دوسرے اصل آخرت دنیا نہیں، اصل آخرت دنیا نہیں، اور اللہ کا ماننا آسان اور آخرت کا ماننا مشکل. بہت کڑوی گولی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا آپ قریش سے پوچھیے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ کہیں اللہ نے. آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ تو اللہ برساتا ہے. کھانے کو کون دیتا ہے؟ تو اللہ دیتا ہے. اختلاف حیات بعد الممات میں ابو جہل کی کنیت ابو الحکم تھی، وہ کہتا تھا میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا نعوذ باللہ، لیکن یہ جو بات آپ فرماتے ہیں کہ آدمی مر کے پھر زندہ ہوگا، اسے سے ٹھیک لگتا ہے. تو قرآن نے مختلف اسالیب سے سمجھایا، جس طرح روح کی جھلسی ہوئی زمین کو پانی کے چھینٹے سے ہم ہرا بھرا کر کے زندہ کر دیتے ہیں، ایسے کریں گے. اور ایک رسالت فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنا ہے پہلے اس کا کفر کرو، پہلے کہ سب کچھ سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ اس سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکے. تو آ کے یہ کہتے تھے بس اس ایک کی طاقت کو مانو، اس کے علاوہ کسی کی طاقت کو مت مانو. اور چونکہ کامیابی ناکامی، نفع نقصان، عزت ذلت، صحت بیماری، موت حیات، ناشری کے ذریعے اسی ایک کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسی ایک کی مانو، اس کے علاوہ کسی کی مت مانو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی ہے. تو فقیر کو کیا دے سکے؟ کیسا ہی فقیر دریا دل فیاض ہو، آپ ذرا 4-6 بار شام تک چلے جائیے، اس کے بعد ٹھنڈا لے کے پیچھے دوڑے گا، کر دیکھ لیا باولا ہو گیا. جی وہ فرمایا اگر سارے ابتدائے کائنات سے اتمام کائنات تک، ازل سے ابد تک سارے انسان اور جنات اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمنا کا اظہار کریں اور وہ سب کی تمنا پوری کر دے تو اس کے خزانے غیب میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. سمندر میں سوئی ڈالیں اس کے ماتھے تو پانی آ جائے اللہ کی بات. وہی تو نعمت اللہ علاج ایک نعمت کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں وہ بھی انفائنائٹ ہیں. تو ہاں ایک گیہوں کے دانے کے روپ دیکھے دنیا میں لاکھوں ملیں گے، کہیں پوری میں، کہیں کچوری میں، کہیں چپاتی میں، کہیں شیر مار میں، کہیں پراٹھے میں، کہیں باقر خانی میں. ایک شکر کے دانے کے بے شمار روپ ملیں گے دنیا میں، شکر کے دانے کے، کہیں جلیبی میں، کہیں بالوشاہی میں، کہیں امرتی میں، کہیں تیل میں، کہیں کلفل میں. جتنی قسم حلووں کی اور جتنی قسم مٹھائیوں کی اور جتنی قسم کھانوں کی کہاں سے شکر دلانے کی. اور یہ کیا پوچھو وہ ہر مومن گیہوں بنا لے مٹی سے، کیسے؟ اور مومن انگور بنا لے مٹی سے، اور مومن انار بنا لے مٹی سے، اور مومن سیب بنا لے مٹی سے، اور مومن سنترے بنا لے مٹی سے، کیسے؟ ہاں وہ سونا بنا دے مٹی سے، وہ موتی بنا دے مٹی سے، کیسے؟ کون سے کیا پوچھو؟ تو احسن الخالقین ہے، سب سے بڑا بنانے. اس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا لو، اور حضرت حوا کو حضرت آدم کے اندر سے پیدا کر دیا لو، دیکھا. اور بغیر مرد کے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اور ضابطہ کیا ہے کہ مرد عورت کو پیدا کریں. یوں فرمایا بعض کو ہم لڑکی دیں، بعض کو لڑکے دیں، بعض کو لڑکے لڑکی دونوں دیں، بعض کو حکیم اور بانج رکھتے ہیں. اور ساری دنیا کے سرجنز فزیشینز لگ جائیں، ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے. قیامت تک کے یہ چیلنج ہے. ایک برف بنانے والے ہیں، بڑی مینشنز کر رہے ہیں، ان سے یوں کو مچھر کا ایک پر بنا دیں، لو انہیں کا ہاتھی بنا دیں. قیامت تک کے لیے پوری سائنس کو چیلنج ہے کہ مچھر کا ایک پر بنا دیں. کئی لوگوں کے اموال کا غاصبانہ قبضہ کر لیتے، ان سے یوں کہو ان کے دسترخوان سے مکھی جو کھانا لے کے جا رہی ان سے واپس لے لیں، انہیں کا شیر ببر سے لے لیں، ہاتھی سے لے لیں.
کن سے خطاب ہے؟ کہ جو ایٹمیات کا امام اپنے کو کہتے ہیں تمہارے دسترخوان سے فیری نہیں لے کے جا رہی، شاہی تو لے کے جا رہی ہے، مکھی ذرا واپس تو لے لو۔ تو انسان کی بے بسی، اس کی بے بسی، اس کی عاجزی اور اس کا فرعون چاہیے فرعون بن جاوے تو ہم چمن دیگرے نہیں، میرے جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو چلیے ہاں تو اسی ایک سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے مت مانگو، اور اسی ایک سے امید رکھو، اس کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پر توکل کر لے اللہ کافی ہو جائے۔ اس ایک کی طاقت کے ماننے کا نام ایمان، اور اس کی ماننے کا نام اسلام، اور اس سے مانگنے کا نام دعا، اور اس سے امید لگانے کا نام توکل۔ باقی صفت اصل تو توحید ہے، باقی تو سب مخلوق ہے۔ ہاں میں قبرستان میں رہتا ہوں، ملک الموت آتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہیں وہاں، سچ سب سے آخر میں اسی سے فرمائے گا تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائے گا، بس اللہ میاں رہ جائیں گے اکیلے۔ ہو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کس کی حکومت ہے جی؟ وہ تو جواب دے، تو ہماری ہے، بشیر فرمائے ہماری ہے۔ جزاک اللہ، ایک بار کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے بات نہیں؟ ہو اس کی طاقت کے ماننے کا نام ایمان، اور اس کی ماننے کا نام اسلام، اس سے مانگنے کا نام دعا، اس سے امید رکھنے کا نام توکل۔ اصل تو توحید توکل ہے، باقی سب جب دین کی اہمیت، دین کی عظمت، دین کی ضرورت اور دین کی افادیت قلوب سے نکل جاتی تھی، تب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کی محنت لے کر آتے تھے۔ وہ اصلاً داعی ہے اور ثانیاً معلم ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اصلاً داعی ہے، ثانیاً معلم ہے۔ دعوت دی جاتی ہے غیر طالب کو، اس لیے مشکل ہے، اور تعلیم کی جاتی ہے طالب کی، اس لیے آسان ہے۔ کون تو کانوں میں انگلی دیے ہوئے نہیں سنتے؟ 2-4 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 2-4 برس نہیں، 10-20 برس نہیں، 100-200 برس نہیں، 950 برس۔ کتنا؟ آلے سماعتی مضبوط ہو گیا، کانوں میں انگلیاں ٹھوس رکھی ہیں، پہلے تو کانوں میں سے انگلی نکلواؤ جب سنیں گے۔ اس لیے دعوت کی اساس اور بنیاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن۔ پہلی بات کے لیے زبان بعد میں کھولیے، پہلے حکمت سیکھیے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت مل گئی خیر کثیر مل گئی اسے۔ حکمت کیا ہے؟ وہ تو مردم شناسی اور موقع شناسی کا نام ہے۔ کیسے مزاج کا آدمی ہے، حلیم الطبع منکسر المزاج ہے یا ذکی الجود رنج ہے، اور اس وقت اس سے بات کرنے کا محل ہے یا نہیں، ان دو باتوں کے جاننے کا نام حکمت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن ہمارے جیسے فساق و فجار کا تزکیہ کرتا ہے، اور علماء کرام کے قلوب و اذہان پر ہجوم کا فیضان کرتا ہے، اور دائی پر حکمت قرآن کھلتی ہے۔ ہاں ہمارے امیر صاحب مرحوم تھے، انہیں آخر میں کینسر ہو گیا تھا، اللہ غریب رحمت پر، عجیب آدمی تھے، ایک ہی بیٹا تھا 13-14 برس کا۔ کچھ دوست عیادت کے لیے چلے گئے، فرمایا عجیب لاؤ والی لڑکا ہے، میں پڑا رہتا ہوں، پانی کی بھی فکر نہیں کرتا۔ اس وقت تو کچھ بولا نہیں، جب اٹھ کر آگے ابا کے پاس جا کے زارو قطار رونے لگا۔ آپ تنہائی میں میرے جوتے مار لیں لیکن اپنے دوستوں کے سامنے کوئی بات نہ کہیں۔ مارنے میں اختلاف نہیں، اختلاف کیا ہے؟ آپ نے بے محل پر بے اکرام کی۔ ہاں اس سے بھی عجیب، میرا چھوٹا نواسا ہے، اب تو بڑا ہو گیا، وہ 4 برس کا تھا، اس کے ابا کسی سے بات کر رہے تھے، وہ کچھ شرارت کر رہا تھا، اسے جپٹ مار دیا، وہ تو بچل گیا۔ امی کے پاس جا کر بہت دیر میں قبضے مار، ان کے سامنے کیوں مارا مجھے، ان کے سامنے کیوں مارا مجھے، ان کے سامنے کیوں کہ بچہ یعنی مارنے میں اختلاف نہیں، بے محل مار کے انہوں نے میری بے کرامی کی۔ یہ حکمت کتابوں سے نہیں آتی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو نسبت الہی پر مجاہدہ اختیار کرتا ہے، اللہ ضرور بالضرور اس پر ہدایت کے راستے کھولتا ہی چلا۔ مجاہدے کے وقت اللہ جل شانہ اس راستے میں، چونکہ اساس اور بنیاد ہے حکمت، اس کا قلب پر فیضان کرتے، مردم شناسی، موقع شناسی۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں
پہلے تو حکمت سے کانوں میں سے انگلی نکلواؤ جب سنیں گے تو آسان ہے مشکل ہے؟ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. اور تعلیم آسان ہے؟ دیکھیے بھائی، ہاں ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ عبد القدوس گنگوئی، ہمارے سلسلے کے اکابر میں سے انتقال ہو گیا. ان کے پوتے تھے ابو سعید گنگوئی، لڑکے تھے، پتنگ بازی کرتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے. جب سنے شعور کو پہنچے دادی امی سے ہمارے یہاں تو ہزاروں آدمی آتے اور بڑی جگہ پکتی تھی، کیا ہو گیا؟ فرمایا ایک نعمت تھی بلخ چلی گئی. حضرت خلیفہ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بلخ کے گورنر تھے اور صاحب نسبت تھے. بس یہ وہاں پہنچے جی اس نعمت کو لینے کو جس گھرانے سے وہاں گئی تھی، پتہ چلا پیرزاد آیا تو بہت اعزاز و اکرام، بڑی ضیافت ہے. چند روز کے بعد جب میں اس اعزاز و اکرام کے لیے نہیں آیا، وہ نعمت جو آپ کو میرے گھرانے سے ملی اس کی فکر میں آیا ہوں، تو بس ایک دم آنکھ بدل گئے، مجلس کا آنا جانا موقوف ہو گیا اور حمام کی خدمت سپرد ہو گئی. کہ بس سر دلا کا پانی گرم کرو اور جو مہمان آتے ہیں ان کی خدمت کرو، اور لنگر سے روٹی جاری ہو گئی. خدمت کرتے رہے. روز مہترانی سے کہا ذرا اس کے قریب سے پخانے کی ٹوکری لے کر گزرنا. دیکھتے ہی کہا نہ ہوا آج گنگو. اس نے جا کے کارگزاری سنائی کہ اچھا ابھی پیرزادگی باقی ہے. پھر ایک زمانہ گزر گیا. فرمایا اب تو اس کے کپڑوں سے کپڑے مست کر کے گزری ہو. تیز نظر سے دیکھا کچھ بولے نہیں. پھر گزر گیا زمانہ. پھر فرمایا تو ہمدن ٹھوکر کھا کے پورا غلیظ اس کے اوپر ڈالیو. ڈال دیں گے تو پڑھائی ہوئی تھی، وہ بیچاری کو چوٹ لگی، میاں سے مت کہیو. اس روز بلا کے تو بیٹھ دیا. پھر رئیس کے شکار کا شوق تھا، کتوں کی جوڑی پال رکھی تھی، انہیں راتم مل رہا تھا. اب کتوں کی خدمت تو پوچھو گے کیا ہوگا جی. ایک روز شکار، اب وہ صحیح شکار میں چلنا اچھا کرتا ہے. اب کتے سنبھل نہیں رہے تھے، رستہ یہاں باندھ لیا اور کتے شکار کو دیکھ کر بے اختیار ہو گئے. انہوں نے دوڑنا شروع کیا اور یہ گر گئے، لہوڈوان ہو گئے. تھر تھر کانپے. حضرت سے خدمت سپرد کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو تعلیم آسان ہے کیوں؟ تعلیم کو دی جا رہی ہے. اس سے حمام کی خدمت لے لو، اس سے کتوں کی خدمت لے لو، اس میں وہ غلیظ گروا دو. کیوں؟ تعلیم ہے. میاں وادی عقبہ میں جب انصار میں سے 6 نے ایمان قبول کر لیا، فوراً مسئلہ کھڑا ہو گیا اجی دین سکھانے کو آدمی تو دیجیے. اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمایا، اپنی سواری میں بٹھا کر لے گئے، اپنے مکان پر ٹھہرایا، کھانے کپڑے کا انتظام کیا. اور جب حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے، وہ تو قبیلے کے سردار تھے. ارے بھائی مصعب اب ہمارے یہاں چلو، ذرا فراغت. کیوں؟ تعلیم تو بھائی. تو انبیاء علیہ السلام اصلاً دائی ہیں، ثانیاً معلم ہیں. دعوت دی جاتی ہے غیر تعلیم کو اس لیے مشکل ہے، اور تعلیم کی جاتی ہے تعلیم کی اس لیے آسان. کیا ہے جی؟ ہاں. اور وہ دعوت کی محنت اور دعا کی قوت لے کر آتے تھے. کیا لے کر آتے تھے؟ کیا بھائی؟ دعوت کی محنت اور دعا کی قوت لے کر آتے تھے. اپنی جان مال کا سرمایہ دوسروں کو قربان کرتے تھے، ان کی دنیا آخرت بن جائے. اور یوں کہتے تھے اس کا بدلہ آپ سے نہیں چاہتے، بس تو ہماری بات مان لو. اور جس کا کام کرتے تھے مزدوری اس سے مانگتے تھے. تو ایک صاحب نے دن بھر حامد کی حویلی پہ دارا مٹی کا کام کیا. شام میں محمود کے پاس پہنچے، ارے بھائی ہماری مزدوری کاہے کی؟ دن بھر تو ہم نے کام کیا دارا مٹی کا. کس کی حویلی پہ؟ کہ حامد کی. تو حامد سے 24 گھنٹے کام کرے مالک کا اور مزدوری دوسرے سے مانگے، دوسرا دے دے گا. بخاری کی روایت ہے جنت کے 100 درجے، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان کے بقدر فصل ہے، اور سب سے اونچا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عام جنتوں کو پہلی قسط میں 70 حوریں ملیں گی، اور دین کی محنت کرنے والوں کو پہلی قسط میں 25 لاکھ ملیں گی. کتنی؟ اور مجھے تو وہ بھی تھوڑی پڑ جائیں گی. سچ، بالکل مبالغہ نہیں. ہاں مجھے تو تھوڑی پڑ جائیں گی. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بہت ہی صاحب جلال خاتون تھی. ابا بھی رہی اور شوہر بھی رہی. وہ
تو مال غنیمت میں آ گئی. ایک صحابی کے حصے میں آ گئی. وہ تو چند مہینے میں جی بھر گیا ان کی جوانی سے ان کا. اور ان سے یوں کہا اگر تم مجھے 300 درہم لا دو نا تو میں تمہیں آزاد کر دوں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرت آپ کو معلوم ہے مجھ پہ جو گفتا پڑی ہے میں سردار کی بیٹی ہوں اور سردار کی بیوی ہوں. اور وہ فلاں کے حصے میں حاضر تھے اس کا جی بھر گیا میری جوانی سے. اب یوں کہ مجھے 300 درہم لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں. فرمایا میں اس سے اچھی بات بتاؤں یہ 300 درہم تمہاری طرف سے دے گئے اور آزاد کر کے نکاح کر دو. جی اس سے بڑھیا کیا بات ہوگی. ہے کوئی مجلس میں جوان نہیں تھا کہ جسے پتا چل جائے جس خاتون سے میرا رشتہ طے ہو رہا اس کی ایک نوجوان سے دوستی کبھی شادی نہیں کرے گا. صرف یہ معلوم ہو جائے دوستی. اور جس لڑکی سے جی بھر چکا ہو کسی کا اس سے کر لے گا کوئی جوان کر لے گا. جی 25 سال کی عمر میں جب ابھرتی ہوئی جوانی موچلتے ہوئے جذبات سے جب 40 سال کی خاتون سے شادی کی ہو. حضرت نے ان سے پوچھا کیا حال ہے. میرے تو بہت ہی خراب حال ہے. فرمایا بیوی گڑیا ہو جاوے تو امی بن جاوے. کیا بن جاوے؟ ہاں مسالے اللہ کے. 40 سال کی عمر میں جب وہی آئی تو حضرت خدیجہ کی عمر شریف 55 برس کی تھی. جب گھبرائے ہوا ہے مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے کہ جیسے امی بچے کو سنبھال لے ایسے سنبھال لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اندر یہ صفات اور کمالات ہیں. ان صفات کے آدمی ظاہر نہیں ہوا کرتے. بڑے فضائل بیان کر سکتے حضرت خدیجہ کے. حضرت عائشہ نے کہا حضرت بہت ہی فضائل بیان کرو. فرمایا خبر دیا عائشہ خدیجہ کیا تھی. جب سب میری تکذیب کر رہے تھے اس میں تصدیق کی میری. اور جب مجھے اپنی جان کا اندیشہ تھا اس نے تسلی دی. اس نے دل آسائی کی دلداری کی دل نوازی کی دھارت بندائی میری. اور وہ تو رئیسہ تھی سب کچھ لٹا دیا مجھ پر کچھ لٹا دیا. مثال کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی. ارے وہ خدیجہ کی سہیلی ہے اسے یہ پوچھا کھاؤ. ہاں ان کا تصور سے دل کی کلی کھل جاتی. ایسی محبت تھی. ہاں حضرت عائشہ کی زبان سے ذرا یہ نکل گیا تو وہ گڑیا اس سے پھر جو جلال آیا بس تھر تھر کانپ رہی تھی. زندگی بھر کے لیے محتاط ہو گئی. تو بیوی کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک تو محبوبہ ہے بال کو سری پہ بٹھا لے غلام بن کر اور ایک بالکل کنیز بنا کر چھوڑے. اب دونوں کو لے کے چلنا اطاعت بھی کامل ہو اور محبوبیت بھی کامل ہو. یہ کف و ناقص کا حصہ نہیں تو محبوبیت بھی باقی رہے اور اطاعت بھی کامل ہو. اعتدال اختیار کرو. یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اللہ سے ڈرو. اعتدال کیا ہے اس کی محبوبیت بھی باقی رہے. کیا باقی رہے بھائی. ہاں عورت کو شوہر والا بننے کے لیے قربانی دینی پڑے. شوہر کو جنتی بننے کے لیے اس کا 1000واں حصہ قربانی دینی نہیں پڑتی. وہ ماں باپ کو چھوڑے بہن بھائی کو چھوڑے وطن معزوز کو چھوڑے اپنی محبوبات مرغوبات چھوڑے. جب شوہر ملے وہ تو سب کچھ قربان کر کے آتی ہے. اس کا یہ حق ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھے کہ میرے شوہر سے زیادہ چاہنے والا دنیا میں میرا کوئی نہیں. یہ حق ہے اس کا. حضرت آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے کہ عائشہ سے تو حق ہے عائشہ سے. میاں بیوی میں اختلاف ہو تو بچے منافق ہو جاتے ہیں. ایسا تو ابا کما کے لانا ہر ضرورت میں ابا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور دل امی سے جڑا ہوا ہے. اب گھر کی سیاست میں کس کا ساتھ دے شخصیت مجبور ہو جاتا ہے. تعلیم و تربیت کا نظام سخت ہو جاتا ہے. سچ اپنی آنکھ سے دیکھا. تو تبلیغ کی اساس پر بنیاد ہے وہ جن پہلے شیشے میں آوے جسے بیگم کہتے ہیں. سمجھ رہے بات نہیں ہو. آپ نے تو اللہ کے راستے میں ہر سال 4 مہینے لگا کر قربانی دے کر اللہ سے تعلق پیدا کر لیا. دینداری میں نفع نظر آ گئے. اردو میں دینیا میں نفع نظر آ گئے. اور بیگم کو اختلاف ہے. آپ انہوں میں دینیا بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. ناممکن ہے. آپ نے کوئی بات پہ نکل کے یہی کہتے رہتے ہیں پر پانی پھر گیا آپ کی بات. اور آپ کا اصل سرمایہ بچے. بچے کب قبضے میں آئیں گے جب بیگم مٹھی میں آ جائیں گے. اور حدیث وہاں عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور گردن کے قریب کی زیادہ ٹیڑھی ہوتی. سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو روز کوئی نہ کوئی ٹیڑھا کام ضرور کریں گے. سچ تو فطرت ہے اس کی. نصوص کے خلاف نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی ٹیڑھا کام بالکل کرے گی. جا رہے تھے پیر پھسلا گھٹنے میں ٹوٹ لگ گئی. سارے ہڈی کے ڈاکٹر فاروق وغیرہ سب دیکھتے رہ گئے. زندگی بھر کیسے چلیں گے تو لنگڑا کے کیوں مجبوری ہے. اور اللہ نے تو
عجیب بات فرمائی اپنی پیاری کتاب میں، جب کوئی دستاویز تیار کرو تو 2 مرد گواہ کر لو، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں کر لو، ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. لو اللہ میاں یہ کہے اس کا حافظہ خراب ہے، میاں کا ہی حافظہ خراب ہے. 3 سال لگے قرآن کا حفظ کرنے میں، سال بھر تلاوت کرتے رہے، رمضان میں صبح شام تک دور کیا، اور جب مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہوئے تو بھول گئے کیا؟ تو اللہ کا کلام ہی بھول گئے، سب کے سامنے بھولے. ہمارے شیخ تو عجیب بات سنا رہے تھے کہ ہمارے ایک عزیز نے حفظ کیا تھا، کچا یاد تھا، سنانے کا شوق تھا، راستہ چلتے آدمی کو پکڑ لاتے تھے، ذرا ایک سپارہ سن لیجیے. اب ایک صاحب کو لائے، وہ خاموش سن رہے ہیں، آپ توجہ سے نہیں سن رہے. تو بہت توجہ سے سن رہا ہوں کہ لقمہ نہیں دے رہے. تو کہا دیکھو جی قرآن پاک تو پورا حلوہ ہے، اس سپارے سے اس سپارے میں چلے جاؤ، اس صورت سے اس صورت میں نہیں ٹوٹوں گا، جب قرآن پاک سے باہر نکلو گے تب ٹوٹوں گا. کتنا ہی جیت حافظ ہو، جب تک سامن ہو اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس جی ہاں. اور میرے اللہ نے تو قرآن میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی. ہاں حضرت عائشہ تشریف فرما تھی، مجھے خاتون آئی میرے پاس، 2 بچیاں ان کے ساتھ، میرے پاس 3 کھجور تھے، میں نے تینوں کو ایک دے دیا. بچیوں نے جلدی سے چٹ کر کے امی کی طرف دیکھا، اس نے اپنے حصے کو 2 ٹکڑ کر کے بچے کو دے دیا. مجھے بڑا رشک آیا، بڑی حیرت تھی. میں نے حضور اقدس السلام سے عرض کیا کہ امی کے دل میں کتنی محبت تھی. فرمایا اللہ کو اپنی مخلوق سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت. وہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بھلا اللہ میاں کو کیا مل جائے گا تمہیں عذاب دے کے؟ اگر تم ہماری طاقت کو مان لیتے اور ہماری اطاعت کر کے ہمارا شکر ادا کر دیتے، اچھا تھا تمہارے لیے. وہ کرے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. جب بھی دنیا میں اخروی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، نماز اور صبر سے مدد لو. صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مخلوق کی تکلیف کا اظہار نہ ہو، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق سے امید بھی نہ ہو. اب 2 رکعت پڑھیے، فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول کریں. کیسے؟ تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تنہائی میں رو کے کرو تو قبول کر لیں گے. وعدہ کر لیا. اب یہ کہہ رہے تم ہم سے یہ دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یا اللہ بھول کے آپ کا حکم ٹوٹ جائے یا جان کے تو آپ ہمیں پکڑیے نہیں، کیوں پکڑنا ہی نہیں چاہ رہے، سکھا رہے، تم یوں کہتے تو چھوڑ دیں گے. ہو جاتے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یا اللہ آپ کا حکم بھول کے ٹوٹ جاؤ یا جان کے تو آپ ہمیں پکڑو مت. پہلے وعدہ کر چکے، دعا کرو تو قبول کریں گے، پھر اس کو بول سکھا رہے، تم یوں کہتے کیوں کہ چھوڑنا چاہ رہے، پکڑنا ہی نہیں چاہ رہے. تم بھول کے بھی حکم ٹوٹے گا، جانے کے بھی ٹوٹے گا، تو خود ہی کہہ رہے، لیکن تم ہم سے کہتے ہو ہم معاف کرتے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو تم نے اپنے نفس پہ کتنا ہی ظلم ڈال لیا، میری رحمت سے نا امید مت ہو. مطلب بالکل معاف کر دوں، 100 برس تک کفر کرتے رہے، سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، اسی خوشی میں جان نکل گئی، کسی اللہ والے سے سیدھا جنت میں پہنچے، سیدھا. کیا پوچھو؟ سچ کیا پوچھو؟ ہاں ذرا بھی احساس ہو جائے تو محبت ہو جائے اللہ میاں سے. اور پتہ بھی کتنی چاہ رہے ہو آپ سے، پتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی صفت یہ اسے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوگی. اور تقاضا بھی یہی ہے کہ ہو اس سے، تو تقاضا بھی تو یہی ہے. یہ تبلیغ کیا ہے کہ اللہ میاں سے محبت ہو جائے، بس اس کے لیے، اس کے لیے. اور ایک آدمی کے 2 بیٹے، 2 برس کا، 1 20 برس کا، خدا نہ خاص تو دونوں کا انتقال ہو جائے تو رنج کس کا زیادہ ہوگا؟ وہ 20 برس کا کڑیل جوان چلا گیا، جس کو جان مال کا سرمایہ لگا، ذہنی توازن تک گڑبڑ ہو جاتے. اور 2 مہینے کے بچے کا انتقال ہو تو امی کا زیادہ نہیں ہوگا ابا کو؟ کیوں ابا کا نہیں ہے وہ؟ جامع صغیر کی روایت ہے، یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت حمل کے زمانے میں دن ایسے گزارتی ہے گویا دن بھر روتے سے رہی، اور رات اس طرح گزارتی ہے گویا رات بھر اللہ کے سامنے قیام کیا اس نے نماز. اور بچے کی ولادت میں جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو اس کے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کا جو اجر ملے گا اسے بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اس بچے کی ولادت میں گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتی ہے جیسے موسم خزاں میں درخت پتوں سے صاف ہو جاتا ہے. ابا نے کیا تکلیف بتائی نہیں ہے؟ تو جس چیز پر آدمی کی جان مال لگے نا، اس کی محبت دل میں آ جاوے، اور جتنی قربانی کی مقدار بڑھے اتنی آ جاوے. حضرت ابو بکر کی طرح ہاں سمجھ رہے بات نہیں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ مطلب ہمارے ایک بزرگ تھے شاہ محمد یعقوب صاحب، دارالعلوم کے صدر مدرس، ایک روز بیٹھے بیٹھے اپنا نام بھول گئے. اور سب بالکل پکی بات، بیٹھے بیٹھے نام بھول گئے. یہاں تک پہنچے آدمی.
تو اللہ یہ یوں کہہ رہے ہیں اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد دو عورتیں کر لو، ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. تو اللہ میں یوں کہہ رہے ہیں عورت کا حافظہ خراب ہے، ذرا خیال رکھنا. اس نے سالن میں نمک ڈالا، ادھر موسیری کو بچہ بل بلایا، وہ دوڑ کے گئی گر نہ جائے، آنے جانے بھول گئی، آ کے پھر ڈال دیا. اب کتنا ہو گیا بھائی؟ اب لقمہ لگایا تو معلوم ہوا کہ بیگم صاحب نے تو بوری کھول دی، چپ کئی کھا کے چلے گئے، اف نہیں کی. جب وہ کھا گئی تو آپ کو محبت بڑھے گی گھٹے گی؟ بس سچی بات یہ، سچی بات، سچی بات. بس جس نے اس دن کو قبضے میں کر لیا بس اس کے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ان 5 باتوں کے ذریعے ماحول بھی موافق ہو جاوے، لیکن بیگم صاحب موافق نہ ہو، آپ کے گھر میں بے دینی پڑے گی. اللہ کی یاد رکھ. ہمارے ایک دوست ہیں عالم ہیں، یوں کہا کریں گھر کے 10 آدمی تبلیغ میں لگ جائیں ٹیلی ویژن نہیں نکلے گا. گھر کی بیگم صاحب جس دن لگ گئے اسی دن نکل جاوے، اسی دن نکل جاوے. بالکل پکی بات کہ بھائی. اور گھر میں دینداری نہیں آ سکتی جب تک گھر میں تعلیم نہیں. یہ کتابیں نہیں ہیں، ان میں کسی بھی بجلیاں بھری ہوئی ہیں ان کتابوں میں فضائل. اور اس کے ساتھ ایک بات اور ضروری ہے، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا. اگر سخت ہوتے تو باوجود سید الانبیاء ہونے کے آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. تاکہ وہ چھوڑتے تو سختی کی ان سے بھول چوک ہو جائے گا تو آپ معاف فرما دیں اور پھر ہم سے دعا کریں ان کی معافی کی اور ان سے رائے لینے کا کام کیا کریں. 10 تعلیم بھی نظر دن حضرت ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نگیڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے پیارے نبی سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سختی کریں گے تو اپنے گھر میں بے گھر ہو جائیں گے. تب بیگم کو اختلاف ہم سے اور پورا لشکر بیگم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ایک گلاس پانی مانگے تو بیٹا امی کی نظر دیکھ رہا کہ اجازت ہے نہیں، ایسے بے گھر. بیگم کے مزاج کو پہچاننا، بیٹے کے مزاج کو پہچاننا، بیٹی کے مزاج کو پہچاننا، گھر میں دلہن آ گئی اس کے مزاج کو پہچاننا. اس کو جس سے بات کہنے کا موقع ہے یا نہیں؟ ہر سفر کے بعد گھر والے محسوس کریں پہلے سے زیادہ نرم ہو گئے، پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگی ہمارا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ابا چچا فدیے کی رقم لے کے آگے، بیٹے نے جانے کو منع کر دیا، میں انہیں چھوڑ کے نہیں جاتا. سمجھ رہے بات؟ گھر والوں کو ایسی ہم سے محبت ہو جاوے جیسی حضرت زید بن حارثہ کو تھی حق ہے ان کا. اور دشمن کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا محبوب کا خفا نہ ہو جائے. سمجھ رہے؟ میرے بھائی دوست کے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا، پہلے یہ یقین کی محنت انبیاء علیہ السلام لے کر آتے، اپنی پوری جان مال لگاتے تھے اور یوں کہتے تھے اس کا بدلہ نہیں چاہتے بات مان لو، اور دعوت کی محنت اور دعا کی قوت لے کر آتے. یہ تو بات کر رہے تھے، اپنی جان مال کا سرمایہ دوسروں پہ لگاتے اور اپنا دعا سے نظام چلاتے. سیدنا زکریا علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا جو سارے جانور تھے، کیسے تھے؟ بلکہ جانوروں سے گئے گزرے. وہ تشریف لائے انہیں دنیا کی نعمتیں دینے کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے اندر غوطے لگوانے کے لیے. جانوروں نے نبی کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے. کر دیا بھائی؟ ہاں. تو گدھے کو دیا نمک تو میری آنکھیں چھوڑے. تو جس قوم کو جہنم سے بچانے کے لیے تشریف لائے تھے اس قوم نے اپنے نبی کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ دیکھیے جانوروں نے جنہیں ہاں بادشاہ نے اس محرم سے شادی کر لی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا یہ نکاح نہیں ہوا، حرام ہے اس سے شادی، جیسے کوئی سگی بہن سے کر لے. اس خبیثہ نے یوں کہا مجھے تو مہر میں نبی جی کا سر چاہیے. شہید کرا کے یحییٰ علیہ السلام کو سر مبارک اس خبیثہ کے پاس بھیج دیا. کن انہوں نے؟ میں جانور ہوں. نبیوں کے سردار طائف تشریف لے گئے علیہ السلام اور جانوروں نے پتھراؤ کروا دیا نبیوں کے سردار پر. کنہوں نے کروایا؟ جانوروں نے. سمجھ رہے میری بات نہیں؟ سارے مادی نظام کے خلاف
حکومت کا نظام، وزارت کا نظام، تجارت کا نظام، زراعت کا نظام، صنعت حرفت کا نظام، اس سارے مادی نظام کے خلاف دعوت کی قوت لے کر آتے تھے، دعوت کی محنت لے کر آتے تھے اور دعا کی قوت لے کر آتے تھے. جب محنت کی مقدار پوری ہو جاتی تھی پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے اور ایک جملے سے پورا نظام بدل جاتا. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی محنت کی، 1350 سال عمر شریف تھی کتنی، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر ایک نافرمان کا گھر بسا ہوا مت چھوڑ، ایک بھی نہیں رہا. ماؤنٹ ایوریسٹ پر دنیا کی سب سے بڑی چوٹی، اس پر بحری جانوروں کے ڈھانچے ملے، ڈھانچے کیا ہوا میں اڑ کے پہنچ گئے؟ دعا کی ایسی کسی نبی نے ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. یا اللہ اموال کی کثرت سے ان کا ذہنی توازن خراب کر دیا، ان کے اموال کو ملیا بیچ کر دیا اور ایک ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ہم تو خوب ظلم کرے اور تیرا عذاب دیکھتے مرے. جب کوئی قوم یا حکومت ظلم پر کمر باندھ لے اور ہر لہجہ اس کی مقدار بڑھتی چلی جائے، سمجھ لیجیے کیسے کردار کو پہنچنے والی آخری وقت آ جائے. حدیث میں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک مظلوم ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں. کیا دعا کیجیے کہ اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، ہم تو خوب ظلم کرے اور تیرا عذاب دیکھ کے مرے. کیسے مرے؟ کیسے بھائی؟ اس لیے حدیث پاک میں آیا بیماریوں کا صدقات سے علاج کرو اور بلاؤں کی موجوں کا دعاؤں سے استعمال کرو. بلاؤں کی موجوں کا تو نبی یہ قوت لے کر آتا تھا، دعا کی ایک جملہ کہا اور پورا نظام الٹ پلٹ جاتا. اسی لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور بچے کی ولادت میں گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتی ہے جیسے موسم خزاں میں طرف پتھروں کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب بنے کیا تکلیف بتائی ہے نہیں ہے تو جس چیز پر آدمی کی جان مان لگے نا اس کی محبت دل میں آ جاوے اور جتنی قربانی کی مقدار بڑھے اتنی آ جاوے. حضرت ابو بکر کی طرح کیسے جی؟ ہاں سمجھ رہے بات نہیں؟ کیا کہہ رہے تھے مطلب؟ ہمارے ایک بزرگ تھے شاہ محمد یعقوب صاحب دارالعلوم کے صدر مدرس، ایک روز بیٹھے بیٹھے اپنا نام بھول گئے. اور سچ بالکل پکی بات، بیٹھے بیٹھے نام بھول گئے. یہاں تک پہنچے آدمی. تو اللہ نے یوں کہہ رہے ہیں اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد 2 عورتیں کر لو، ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. تو اللہ نے یوں کہہ رہے ہیں عورت کا حافظہ خراب ہے، ذرا خیال رکھنا. اس نے سالن میں نمک ڈالا، ادھر مچھلی کو بچہ بل بلایا، وہ دوڑ کے گئی گر نہ جائے، آنے جانے بھول گئی، آ کے پھر ڈال دیا. اب کتنا ہو گیا بھائی؟ اب نقمہ لگایا تو معلوم ہوا کہ بیگم صاحب نے تو بوری کھول دی، چپ کئی کھا کے چلے گئے، اف نہیں کی. جب وہ کھا گی تو آپ کو محبت بڑھے گی گھٹے گی؟ بس سچی بات یہ، سچی بات، سچی بات. بس جس نے اس دل کو قبضے میں کر لیا بس اس کے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کریں گے. ان 5 باتوں کے ذریعے ماحول بھی موافق ہو جاوے لیکن بیگم صاحب موافق نہ ہو، آپ کے گھر میں بیٹی نہیں پڑے گی. اللہ کی یاد رکھیں. ہمارے ایک دوست ہیں عالم ہیں، یوں کہا کریں گھر کے 10 آدمی تبلیغ میں لگ جاوے ٹیلی ویژن نہیں نکلے گا. گھر کی بیگم صاحب جس دن لگ گئی اسی دن نکل جاوے، اسی دن نکل جاوے. بالکل پکی بات. کہتے بھائی اور گھر میں دینداری نہیں آ سکتی جب تک گھر میں تعلیم نہیں. یہ کتابیں نہیں ہیں، ان میں کسی بھی بجلیاں بھری ہوئی ہیں ان کتابوں میں فضائل. اور اس کے ساتھ ایک بات اور ضروری ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا. اگر سخت ہوتی تو باوجود سید الانبیاء ہونے سے آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. کہیں سے چھوڑتے تو سختی کی وہ سب بھول چوک ہو جائے گا تو آپ معاف فرما دیں اور پھر ہم سے دعا کریں ان کی معافی کی اور ان سے رائے دینے کا کام کیا کریں. 10 تعلیم بھی مجھے دن حضرت ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نکلا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے پیارے نبی سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کے بھیجا.
تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سختی کریں گے تو اپنے گھر میں بے گھر ہو جائیں گے. کیا بھائی؟ بیگم کو اختلاف ہم سے اور پورا لشکر بیگم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ایک گلاس پانی مانگے تو بیٹا امی کی نظر دیکھ رہا کہ اجازت ہے نہیں، ایسے بے گھر. بیگم کے مزاج کو پہچاننا، بیٹے کے مزاج کو پہچاننا، بیٹی کے مزاج کو پہچاننا، گھر میں دلہن آ گئی اس کے مزاج کو پہچاننا، اس وقت اس سے بات کہنے کا موقع ہے یا نہیں؟ ہر سفر کے بعد گھر والے یہ محسوس کریں پہلے سے زیادہ نرم ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگی ہوں ہمارا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ابا چچا کی رقم لے کر آگے، بیٹے نے جانے کو منع کر دیا، میں انہیں چھوڑ کے نہیں جاتا. سمجھ رہے بات؟ گھر والوں کو ایسی ہم سے محبت ہو جاوے جیسی حضرت زید بن حارثہ کو تھی آنکھیں ان کا، اور دشمن کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا محبوب کا وہ خفا نہ ہو جائے. سمجھ گئے؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا، پہلے یہ یقین کی محنت انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے، اپنی پوری جان مال لگاتے تھے اور یوں کہتے تھے اس کا بدلہ نہیں چاہے تو بات مان لو، اور دعوت کی محنت اور دعا کی قوت لے کر آتے تھے. یہ تو بات کر رہے تھے، اپنی جان مال کا سرمایہ دوسروں کا لگاتے اور اپنا دعا سے نظام چلاتے. سیدنا زکریا علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا جو سارے جانور تھے، ایسے تھے بلکہ جانوروں سے گزرے. وہ تشریف لائے انہیں دنیا کی نعمتیں دینے کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے اندر غوطے لگوانے کے لیے. جانوروں نے نبی کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے. کر دیا بھائی؟ ہاں، کہ گدھے کو دیا نمک تو میری آنکھ ہی چھوڑے. تو جس قوم کو جہنم سے بچانے کے لیے تشریف لائے تھے اس قوم نے اپنے نبی کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ دیکھیے جانوروں نے کس نے؟ ہاں، بادشاہ نے ایک محرم سے شادی کر لی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا یہ نکاح نہیں ہوا، حرام ہے اس سے شادی، جیسے کوئی سگی بہن سے کر لے. اس خبیثہ نے یوں کہا مجھے تو میل میں نبی جی کا سر چاہیے. شہید کرا کے یحییٰ علیہ السلام کو سر مبارک اس خبیثہ کے پاس بھیج دیا. کنہوں نے؟ میں جانوروں. نبیوں کے سردار طائف تشریف لے گئے علیہ السلام اور جانوروں نے پتھراؤ کروا دیا نبیوں کے سردار پر. کنہوں نے کروایا؟ جانوروں نے. سمجھ رہے میری بات نہیں؟ سارے مادی نظام کے خلاف حکومت کا نظام، وزارت کا نظام، تجارت کا نظام، زراعت کا نظام، صنعت حرفت کا نظام، اس سارے مادی نظام کے خلاف دعوت کی قوت لے کر آتے تھے، دعوت کی محنت لے کر آتے تھے اور دعا کی قوت لے کر آتے تھے. جب محنت کی مقدار پوری ہو جاتی تھی پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے اور ایک جملے سے پورا نظام بدل جاتا تھا. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی محنت کی، 1350 سال عمر شریف تھی. کتنی؟ ہاں. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر ایک نافرمان کا گھر بسا ہوا مت چھوڑ، ایک بھی نہیں رہا. ماؤنٹ ایوریسٹ پر جو دنیا کی سب سے بڑی چوٹی، اس پر بحری جانوروں کے ڈھانچے ملے. ڈھانچے کیا ہوا میں اڑ کے پہنچ گئے؟ دعا کی ایسی کسی نبی نے کی نہیں. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. یا اللہ اموال کی کثرت نے ان کا ذہنی توازن خراب کر دیا، ان کے اموال کو ملیا میٹ کر دے، اور ایک ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ہم تو خوب ظلم کرے اور تیرا عذاب دیکھ کے مرے. جب کوئی قوم یا حکومت ظلم پر کمر باندھ لے اور ہر لہجہ اس کی مقدار بڑھتی چلی جائے، سمجھ لیجیے کیسر کردار کو پہنچنے والی آخری وقت آ جائے. حدیث بات 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک مظلوم ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں. کیا دعا کیجیے؟ یا اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، ہم تو خوب ظلم کریں اور تیرا عذاب دیکھ کے مرے. کیسے مرے؟ کیسے مرے؟ اس لیے حدیث پاک میں آیا بیماریوں کا صدقات سے علاج کرو اور بلاؤں کی موجوں کا دعاؤں سے استعمال کرو. بلاؤں کی موجوں کا تو نبی یہ قوت لے کر آتا تھا، دعا کی ایک جملہ کہا اور پورا نظام انہیں ٹوٹ جاتا تھا. پہلے انبیاء علیہ
علیہ السلام یہ محنت لے کر آتے تھے، پھر سارے نبیوں کی محنت اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی کو دے دی. سچیا بھائی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور سلسلے نبوت کا اتمام و اختتام فرما دیا. اور پوری کائنات میں پورا دین آ جائے اور قیامت تک باقی رہے، اتنا بڑا کام. اور یتیم بنایا اور مسکین بنایا اور امی بنایا. گھر والے 3 چاند دیکھ لیتے تھے، چولہا ہی نہیں جلتا تھا. یہ تو پیسے کا حال. اور جو عزیز اقارب تھے، اعوان و انصار بن سکتے تھے، وہ جان کے دشمن خون کے پیاسے، ان کی وجہ سے ہجرت کی تھی. اور مادی علوم کے اعتبار سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو جن اسباب سے تحریکات اور موومنٹ چلتے ان میں سے کوئی سبق نہیں کیا. اور پوری دنیا میں پورا دین آ جائے، یہ کام آپ کو کرنا. جب تک ہمارے کام کرنے والے ان 3 اسباب میں اٹکے رہتے ہیں، وہ کبھی تبلیغ میں نہیں چل سکتے. ایک تو رزق مقسوم ہے، مقسوم جو تقدیر میں لکھا، وہ تو کتے خنزیر کو بھی مل رہا، موت کی طرف پیچھے پھرے. ایک رزق موعود ہے جس کا وعدہ ہے کائے پر، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. بندہ جب تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لیتا ہے اور ایسی جگہ سے انتظام کرتا ہے جہاں گمان بھی نہ ہو. تو انبیاء علیہ السلام کو جو رزق ملتا تھا، وہ رزق موعود ملتا تھا جو تقوی پر ملتا ہے. ایک دودھ کا پیالہ بیٹھ کر آدمی کو کافی ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں سچ بالکل. اور یہ عظیم الشان کام، اور اس عظیم الشان کام کے لیے ہمارے نبی کو اللہ نے کل 23 سال دیے. لوگ پوری دنیا میں پورا دین آ جائے قیامت تک باقی رہے، اتنا تو کام. اور 2 سامانی اور 23 سال دو. تو خود بخود سوالیہ نشان سامنے آتا ہے، مسئلے کا حل کیا؟ تو میرے پیارے اللہ نے اپنی پیاری کتاب میں یوں فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ فرما دیجیے یہی ہے میرا راستہ کہ میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. نہ صرف میں بلکہ جتنے میرے متبع ہیں، امین جو میرا کام وہی میرے امتوں کا کام. کہہ دو قرآن کہتا ہے. بقول محمد صاحب کا اسی لوہا لاٹ آئے تھے، کسی کے پاس سور نہیں تھا. تو جو میرا کام وہی میرے امتیوں کا کام. کیا؟ بصیرت کے ساتھ دعوت ہی ڈبا. اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جس طرح وہ نبیوں کے سردار ہیں، ان کی امت کی سردار ہے. کیوں؟ عجیب رکھنے والا کام مل گیا اسے. سارے نبیوں کا وارث بنایا ہمارے نبی کو، اور انہیں نبیوں کا سردار بنا دیا اور ان کا وارث بنا دیا ہمیں. میں کیوں زمیندار ہوں؟ عجیب میرے باپ دادے زمیندار تھے، میں نے تو کچھواسی زمین بھی نہیں خریدی. سچ بالکل. میں زمیندار کیوں؟ میرے باپ دادا زمیندار تھے. سچ. اور اس کام کی بنیاد کیا ہے؟ پوری جان پورا مال لگاؤ، یہ تو بنیاد ہے اس کام کی. تو اللہ نے اس امت سے پہلے پوری جان پورے مال کا سودا کر دیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. مومن کی پوری جان پورا مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کبھی قتل کرتے ہیں، کبھی قتل کیے جاتے ہیں. اس لیے حضرت مولانا صاحب یہ فرمایا کرتے تھے 6 نمبر کا مقصود ہے جان مال کی غلط فہمی سے نکلنا. ہمیں کیا غلط فہمی ہے؟ جان میری، مال میرا، چاہے جان لگا دوں. حالانکہ پوری جان پورا مال تو اللہ کے ہاتھ میں ہم بیچ چکے، اب امین ہے، اس کے مالک نہیں ہے. اب پوری جان پورا مال اللہ کو دے دیا اور جان مال دونوں کا استعمال ہو رہا ہے. صحابہ کرام تو تشویش میں پڑ گئے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرے، فرما دیجیے جو ضرورت سے زیادہ ہو. اللہ نے غایت شفقت کی وجہ سے امت کو اپنے جان مال کے سرمایہ میں سے بقدر ضرورت کی اجازت دے دی. کتنے کی؟ ہاں. پتہ بھی ضرورت کا معیار کیا ہے؟ کسی کا معیار ہے؟ حکومت کو چپراسی سے لے کر صدر تک ملازم ہے، تو کسے معیار بناوے ہم؟ بتاؤ کسے بناوے؟ چپراسی سے لے کر اس ملک میں صدر صاحب تک حکومت کے ملازم ہیں، تو کسے معیار بناوے؟ جی کسے بناوے؟
پوری ہوتی، اس کی ضرورت سے سب بتاؤ کون ہے؟ بتاؤ جی۔ بس ہمارے اللہ میاں نے تو اپنی پیاری کتاب میں بس بہت ان کی بات فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ تھا نا، ابتدائے کائنات سے اتمام کائنات تک زندگی گزارنے کے جتنے طریقے وجود میں آنے والے ہیں، سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو آپ سے دعویٰ کرے اسے اللہ سے محبت ہے، آپ نے فرما دے وہ آپ کا اتباع کرے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب کوئی محبوب بننا چاہے تو کیا کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے، یہ تو اجمال ہے۔ اور تفصیل والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجر انصار جنہوں نے ایمان میں سبقت کی یا جنہوں نے ان کا اتباع کیا صفات ہجرت صفات نصرت میں اخلاص کے ساتھ، ان میں صاف ہو جائیں گے اس آیت کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کے ساتھ مختص نہیں، قیامت تک جو صفات ہجرت اور نصرت میں ان کا اتباع کرے گا، قرآن یہ کہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تعلق مع اللہ کا سب سے اونچا مقام ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کے ساتھ مختص ہے۔ تو اجمال حضور کی سیرت میں، تفصیل صحابہ کی سیرت میں، اور زندگی کی 5 ضرورتیں فقہ نے بیان کی: کھانا، لباس، نکاح، سواری، مکان۔ آدمی بغیر مکان کے رہ سکتا ہے، بغیر سواری کے رہ سکتا ہے، بغیر نکاح کے رہ سکتا ہے، بغیر لباس کے رہ سکتا ہے، بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتا۔ اشر ضرورتیں مدار حیات ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس ضرورت کو بھی ضرورت نہیں سمجھا مقصد کے مقابلے پر۔ آئے تو مقابلے پر بات ایک مقصد فمن زحزح عن النار دخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل ہو گیا، بس کامیاب ہو گیا۔ ہاں اس لیے حدیث پاک میں آیا پوری زندگی عیش و کرم میں گزری، لیکن اللہ کے اوامر پامال ہوتے رہے۔ ایسے شخص کو جہنم کے اوپر سے گزار کے ایک جھلکی جہنم کا عذاب دکھا کے پوچھیں گے دنیا میں کوئی راحت ملی؟ بھول جائے گا، نہیں ملی۔ اور ایک شخص کیسے جی بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، غبار چڑھا ہوا، کسی بات پر قسم کھا لے تو پوری کر دے، پوری زندگی مصائب سے دو چار رہا، جنت ایک جھلکی دکھا کے پوچھیں گے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی؟ جنت کی نعمت دے کر بھول جائے۔ 2 دن کی مدت ہو یا 2 سال کی جب گزرنے پہ آتی ہے تو گزر ہی جاتی ہے۔ گزرنے سے پہلے سوچیے، حیرانی ہوتی ہے پہاڑ کی مدت کیسے کٹے گی، اور گزرنے کے بعد کل نماز سے زیادہ اس کا احساس نہیں رہتا۔ اب ہماری 72 سال کی عمر ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا خواب دیکھ کے اٹھے ہم اور اپنی زندگی کے واقعات جیسے کوئی افسانہ پڑھا ہم نے اپنی زندگی کا، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسا معلوم ہوا ہاں۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں پہلے اپنے کو پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تیسرے درجے میں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تیسرے درجے میں ایمان والوں کو بچاؤ، اور چوتھے درجے میں عالم انسانیت کو۔ ہاں قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ جان دے دیں گے اس غم میں انہیں ہدایت نہیں مل رہی۔ کن کا غم ہے؟ جب چہرے مبارک پر تھوک رہے ہیں، دانتوں سے جوتوں سے بے اکرامی کر رہے ہیں، پشت مبارک پہ اونٹ کا غلیظ اوج رکھ رہے ہیں، مجنون بتا رہے ہیں، جان کے دشمن خون کے پیاسے، ان کا غم ہے۔ اپنا غم نہیں، اپنے بیوی بچوں کا غم نہیں، امت مسلمہ کا غم نہیں، عالم انسانیت کا غم۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں انسانیت آ جائے۔ جی ہاں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں زمیندار ہوں۔ زمیندار جب کھیتی چھوڑ دے تو زمین بنجر اوسر ہو جاوے، اس میں خود ہی جھاڑیاں اگاویں، اس میں خود ہی جنگلات ہو جاویں، خود ہی درندے آ کے بس جاویں، خود ہی موذی جانور آ جاویں۔ یہ امت جب تک یہ محنت کرتی رہی، جانور انسان بنتے رہے۔ جنہیں اونٹ چرانے نہیں آتے تھے وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہو گئے اللہ کی۔ اور اس امت نے محنت چھوڑ دی، پوری دنیا اللہ کی قسم اس وقت جانوروں سے بھری ہوئی ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھو، اخبار پڑھو، ریڈیو سنو، اللہ کی قسم 100% جانوروں کی خبریں، 100% اللہ کی خبر۔ کس کی خبریں؟ اللہ کی۔ جو امت جانوروں کو انسان بنانے کے لیے آئی تھی، اب جانوروں سے اس امت کو اپنی جان مال بچانی مشکل ہو رہی ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ہے ذمہ دار؟ یہ امت مسلمہ خود ذمہ دار ہے، کہ اپنے پیروں میں کلاڑی ماری، صحیح کہتے ہیں اپنے پیروں میں کلاڑی ماری۔
4 مہینے 40 دن 3 دن کا معاملہ نہیں کیا ہے، ہر سال 4 مہینے، مہینے میں 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے، اللہ کی قسم اس کا بھی ہم سے معاملہ نہیں کیا اللہ کی پوری جان پورے مال کا سودا کیا۔ اور ایمان کی بات یہ، ہم تو یتیم کے مال کے متولی ہیں۔ کس کے؟ قرآن نے جو یتیم کے احکامات بیان کیے، فرمایا اگر کوئی یتیم کے مال کا متولی ہو اور اس کے پورے اوقات تولیت کے لیے فارغ ہو اور اپنے اہل و عیال کے نان نفسی کے لیے فرصت نہ ہو تو یتیم کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے۔ کتنا لے سکے؟ اور بقدر ضرورت کا معیار تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے صحابہ ہیں۔ میں خرجے سے علی گڑھ کو بیٹھا بس میں، ایک غیر ایمان والے میرے برابر میں بڑا بے چین تھا، میں نے کہا کیا ہو رہا؟ تو پیٹ میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ مجھے خیال آیا، میں نے کہا تم نے کبھی یتیم کا مال کھایا؟ کہنے لگے کھایا۔ قرآن یوں کہتا ہے یہ یتیم کا مال نہ کھائے گا اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا۔ میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھ سے دیکھا، یوں ہے پیٹ میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کون ہے؟ تو ایمان والا ہے، اس نے بھی یتیم کا مال کھایا تو اس کے پیٹ میں بھی آگ لگی۔ کیا لگی رہی ہے؟ بس یہ 4 مہینے جو مانگتے ہیں نا زندگی میں، یہ تو ایسے ہے جیسے MBBS کی ڈگری کوئی ڈگری کے لیے نہیں ہے، ڈاکٹر ہو ہی گیا ہو تو 24 گھنٹے کا ڈاکٹر بن گیا۔ اگر 1 بجے مریض آیا تو دیکھنا کیوں کہ ڈاکٹر ہے، اور 2 بجے مریض کہاں جانے کا تقاضا ہوا تو جانا ہے کیوں کہ ڈاکٹر ہے۔ کوئی عذر نہیں اس کے پاس، کوئی ہے؟ بقول حضرت مولانا سعید خان صاحب سب کی تصدیق رکے، جس طرح آج ہم دنیا کے مشاغل سے دین کی محنت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں، صحابہ کرام دین کی محنت سے دنیا کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا کرتے ہیں۔ ہاں، ایک یہودی کا پانی کھینچا سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے، اور ایک کھجور ایک دون پہ، ایک کھجور ایک دون پہ، جب یہ ہو گئے ذرا سے چلے اب تک دے دیں گے، اتنی حاجت نہیں رہی حاجت۔ ان کے سامنے عالمی انسانیت تھا، یہ اشد ضرورت، کھانے کی ضرورت کو بھی ضرورت نہیں سمجھا انہوں نے مقصود کے مقابلے پر۔ شریعت العنبر میں امین امت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا مبشرہ میں سے 300 صحابہ کے ساتھ سوکھے پتے پانی بھگو کھا رہے۔ یہ پیٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے پیٹ کا؟ کیا مسئلہ کھڑا کر دیا آپ نے؟ پڑھا ہوگا بار بار شریعت العنبر میں، اور خندق میں تو یہ سوکھے پتے بھی میسر نہیں آئے تو پیٹ میں پتھر باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ میاں پیٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اگر غلاموں پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا، ان کے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے، کتنے؟ ہم تو 24 گھنٹے ایمرجنسی میں ہیں، 24 گھنٹے 24 گھنٹے ایمرجنسی۔ اس لیے اللہ نے بہت زبردست بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے زمینوں پر بوجھ ہو جاتے ہو؟ کسے شکایت ہے یہ؟ ہمارے خالق و مالک کو۔ اور رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کتنی؟ تو متاع قلیل ہے۔ متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت ہر مہینے ناباکی کے خون سے بچنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اس گندے کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی ایسی جیسا وہ گندا کپڑا۔ الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، يعذبكم عذابا علیما، اللہ تم پہ عذاب دردناک بھیجیں گے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے بدلے دوسرے لوگ لے آئیں گے۔ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ یہ کرنے پر قادر۔ اس امت کا حال ایسا جیسے اس حکومت کا عملہ ہمارا، چپراسی سے لے کے صدر تک حکومت سے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے دستور ہند کی پوری پابندی کرے۔ کیا ذمہ داری ہے بھائی؟ چپراسی سے لے کے صدر اعظم تک ہر منصب دار کی یہ ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی دستور ہند کی پوری پابندی کرے، اور دوسرے اپنے منصب کے اعتبار سے اس کی تنقید کرے۔ صدر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے اس ملک کا ایک ایک شہری دستور ہند کی پوری پابندی کرے، یہ ذمہ داری صدر صاحب کی۔ اب وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو دستور ہند کی پوری پابندی کرتے ہیں، لیکن اپنے منصب کے اعتبار سے ان کے پاس 1 منٹ نہیں تو اپنے منصب پر باقی رہے۔
باقی رہیں گے؟ اس امت کا یہی حال ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور ابلیس کے خطوط نقش قدم پہ نہ چلو، اس لیے تمہارا کھلا دشمن. یہ نہیں کہ کھانا یہود کے طریقے پہ کھائیں گے، لباس نصارہ کے طریقے پہ پہنیں گے، مکان کفار کے طریقے پہ بنائیں گے، شادی مشرکین کے طریقے پہ کریں گے، نماز روزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے، ایسے اجازت نہیں. ادخلوا فی السلم کافۃ. ایمانیات میں، عبادات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، معاملات میں 6 شعبے ہیں. ادخلوا فی السلم کافۃ. دور سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں لوگوں کا کمال آگے بڑھنے میں ہمارا پیچھے ہٹنے میں ہے. ہٹتے ہٹتے صحابہ کی صفوں میں پہنچ جائیں، کوئی امتیاز باقی نہ رہے. نشست و برخاست میں، رفتار و گفتار میں بالکل مشابہت ہو جائے، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں. اور اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارے اندر کے امراض سے واقف ہے. کیا اسباب ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے؟ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہے، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اللہ کے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہو، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. میں تو جانے کو تیار ہوں، ابا اجازت نہیں. میں تو جانے کو تیار ہوں، بیٹا یوں کہہ رہا ابا پیرانے شادی میں کہاں جاؤ گے؟ میں تو جانے کو تیار ہوں، بھائی جان میرے کے ذمہ دار میں اجازت نہیں دے رہے. میں تو جانے کو تیار ہوں، بیگم صاحب یوں کہہ رہی میں کہ چلی جاؤں گی سوالو بچوں کو. میں تو جانے کو تیار ہوں، خاندان والے یوں کہہ رہے ہیں اس کا پانی ڈال دیں گے. میں تو جانے کو تیار ہوں، لیکن اکیلا کاروبار میں ہوں، اسے چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ میں تو جانے کو تیار ہوں، سیزن چل رہا ہے، اسے چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ میں تو جانے کو تیار ہوں، لیکن گھر کی یہ جو سہولت ہے انہیں کیسے چھوڑوں؟ یہ 8 بیماریاں ہماری ہیں. کون سی بھائی؟ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارا کنبہ، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس میں نکاسی میں ہونے کا تم کو اندیشہ ہے، اور وہ قرض جنہیں تم پسند کرتے ہو، اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہو، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. 25-25 لاکھ جا رہے ہیں، ملک سے سے لپٹ کر ہو رہے ہیں، کچھ بن رہا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یاد رکھیے ہمارا اللہ ہم سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت رکھے. امت اگر غلطی کی وجہ سے دعوت کی محنت چھوڑ دے اور عذاب علیم کا شکار ہو جاوے اور کتے بلیوں کی طرح ذلیل موت آنے لگے اسے، تو اس سے نکلنے کی اللہ ہی نے تدبیر بتائی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، اگر دعوت کی محنت چھوڑ کر تم عذاب علیم کا شکار ہو گئے، ہم تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب دردناک سے بچا لے. کیا؟ اگر تم سمجھدار ہو، کیا ہو؟ اگر تم سمجھدار ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ. کن سے کہہ رہے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایک آدمی ایک چلو پانی لے کر یوں کہ اللہ کی قسم پانی والا ہوں، کیا کہیں گے؟ پانی والے پانی کا انتظام کر تیری ضرورت تو پوری ہو جائے. ایک نیا پیسہ لے کر یوں کہ اللہ کی قسم پیسے والا ہوں، آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. پیسے والے پیسے کا انتظام کر تیری ضرورت پوری ہو جائے. اتنا ایمان حاصل کرنا ہر شخص کے لیے فرض عین ہے، اسے اللہ کے فرائض پر اٹھا دے اور حرام سے بچا دے. ہر شخص کے لیے فرض عین ہے. تبلیغ فرض عین یا فرض کفایہ یہ تو علماء کا اختلافی مسئلہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اپنی اصلاح ہر شخص کے لیے فرض عین ہے، اور اتنا ایمان حاصل کرنا فرض عین ہے کہ اسے اللہ کے فرائض پر اٹھا دے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روک دے. یہ فرض عین ہے. ایک آدمی ایسا بیمار ہے، بر وقت دوا نہیں ملی، جان دے دے گا، اور ایمان بھی اس کے پاس نہیں، تو پہلے کائے کا انتظام کرے؟ بتاؤ ایمانداری. ایمان کا اتنا شرط ضروری ہے. ایسا بھوکا ہے، بر وقت کھانا نہیں ملا، جان دے دے گا، اور ایمان بھی اس کے پاس نہیں، تو کائے کا انتظام کرے پہلے؟ بس اتنا ضروری ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. صرف ایمان والے وہ ہیں
جو ایمان لائے اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول پہ، پھر اس میں شک نہیں کیا اور نسبت الہی پر بے درے جان مال لگاتے رہے، اولئک هم الصادقون، حسر کا چہرہ سے دین سچے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں جان مال لگاؤ جو دیا ہے لگانے کے لیے، رائے کلمت اللہ کے لیے کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، سب سے پہلے اللہ تمہاری غلطی معاف کرے گا، سب سے پہلا یہ کام کرے گا۔ کیا کرے گا بھائی؟ ہاں، بیٹے کا داخلہ کرا یونیورسٹی میں ابا جان ہوں اور اب پیسے ہی نہیں دے رہے، خط بخط لکھ رہا ہے، تو کیا مصیبت ہے؟ تو خفا ہو گئے، ایک سطر معذرت کی لکھ دے، کم از کم پیسے آئیں گے۔ جب صلاۃ الحاجہ کام نہیں کرتی پھر صلاۃ التوبہ کام کرے، یاد رکھنا میری بات۔ جب گاڑی پھنس جائے اور صلاۃ الحاجہ سے نہیں نکلے پھر صلاۃ التوبہ سے اور استغفار سے نکلے، مجرب نسخہ ہے، مجرب نسخہ ہے۔ تو کیا کریں گے بھائی؟ جب تم اس محنت میں لگو جو تمہارے منہ میں کی ہو تو سب سے پہلے تمہاری غلطی معاف کریں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ اور جنت کی نعمتیں دیں گے، اور اصل تو کامیابی یہی ہم کہہ رہے ہیں، اور تم یہ دنیا چاہو وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور دنیا میں فتح نصرت دیں گے، یہ کریں گے۔ جو تمہارے مقابلے پر آئے گا اب اس کو ہم خبر لے لیں، جو میرے دوستوں کو گرا کے میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف میں غضبناک شیر سے بھی زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور ان کا دوست کون ہے؟ اللہ ولی المؤمنین، وہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور قرآن نے بیان کیا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دو الگ طبقات ہیں، کیا ہے؟ اور ایمان کے لیے تو ہجرت اور نصرت لازم ہے، بالکل کیا ہے؟ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا یا مجاہدین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت کی، یہ کہہ رہے اولئک هم الصادقون، یہی سچے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ کہہ رہے اللہ میاں یہی تو حقیقی ایمان والے ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، تو یہی سچے جان مال لگانے والے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ اور ایمان والے جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دھڑک جاتے ہیں، اور جب اللہ کی کتاب کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جائے ان کے ایمان کو بڑھا دیتی، ایمان آئے گا دعوت سے اور بڑھے گا تلاوت سے۔ کس طرح بے سرو سامانی میں اللہ نے ایمان والوں کو چمکایا اور کس طرح اللہ نے اپنے نافرمانوں کو اسباب دے کر مدیہ میٹ کیا۔ جب آدمی میں پڑھے تو ایمان بڑھتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو اللہ نے دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ وہ فرمایا کا کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو ہے ایمان والے، ڈیفینیشن ہے اس کی۔ لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، بلند درجات ہیں ان کے لیے، مغفرت ہے ان کے لیے، رزق کریم ہے ان کے لیے، ان کے لیے دین کی محنت کرنے والوں کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس امت کے سارے مسائل کا حل نہیں، پورے عالم انسانیت جو اس وقت آج کے سمندر میں ہے اس سارے مسائل کا حل دعوت میں اللہ ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اور عجیب بات فرمائی، عجیب، دوسرا آدمی سن لے تو پھڑک جائے، ہاں عجیب کتاب ہے اللہ کی۔ منہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ اے ایمان والو، اگر تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا، کنہوں نے؟ ہاں مسلمان ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، روزہ ہی نہیں رکھتا، زکات ہی نہیں دیتا، حج ہی نہیں کرتا، تلاوت ہی نہیں کرتا، تسبیح نہیں پڑھتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، اتنے اخلاقی پیش نہیں آتا، کون ہے؟ ایمان والا۔ اے ایمان والا، تم نے اگر ہمارا دین چھوڑ دیا، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ اللہ کو محبت ہوگی اس سے، یوں کہہ رہے۔ ایک کنیز دعا کر رہی تھی، یا اللہ اس محبت کی برکت سے جو آپ کو مجھ سے ہے میرا فلاں کام کر دیجیے۔ مالک نے یوں کہا، باولی یوں کہے تو مجھے آپ سے، اس نے کہا اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میری قوم کے خلاف کیوں جہاد کراتا، مجھے کیوں مال غنیمت میں لاتا، کیوں مجھے ایمان کی دولت دیتا، کیوں میں اسلام سے سرفراز فرماتا، کیوں مجھے اپنی اطاعت پر کھڑا کرتا، اسے تو مجھ سے محبت ہو گئی۔ تو اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، اللہ کو محبت ہوگی اس سے اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی، وہ تذلل اختیار کریں گے ایمان والوں کے ساتھ کہ جو جی نرمی سے شفقت سے ملیں گے، چھوٹے ہو کے رشتوں میں کیسے ملو،
آتے گشت کے ہر ایمان والے سے نسبت ایمان پر بتکلم چھوٹا ہو کے منا آ جاوے، اور دوسرے ہر ایمان والے کی نسبت ایمان پر بتکلم کڑوی کسی نہیں سننی آ جاوے۔ اور جس نے گشت میں بے اکرامی کی تھی، کالی کالی راتوں میں گرم گرم آنسو بہا کے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی آ جاوے۔ کیا جی ہاں یہ تجربہ اختیار کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اور تیز ہیں غیروں کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کریں۔ یہ جو جماعتوں میں پھر رہے ہیں یہ کون پیسہ دے رہے ہیں؟ ہمارے سامنے کرائے کا ٹچو نہیں کرتے پیسہ کسی کا جان کسی کی، کہ بھائی آپ کو کتنے پیسے دیے؟ تبلیغ سمجھنی ہو دسمبر جنوری میں ذرا چلا لگا کے دیکھو، ریل میں 5-6 بار نانا پڑ جاوے ٹھنڈے پانی سے، بس تبلیغ سمجھ میں آ جاوے گی۔ مجھے سب سے سخت چلا لگے برسات کا، گاؤں کا سفر، 3 گھنٹے مسجد میں بیٹھے، استنجا خانہ ہے نہیں، بڑے استنجے کا تقاضا، اور موسلادھار بارش ہو رہی اور بندی ہوگی تو کھیت میں ہی جانا، اور لوگوں کے چکر چل رہے، اور مغرب میں جماعت پہنچی اور ٹھنڈا ہی ہوا فرش، اسی میں چادر بچھا کے لیٹنا۔ کیا کہتا بھائی کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ ایسے ایسے غسل ہم نے کیا، اگر اللہ نے قبول کر لیا مغفرت ہو جائے گی ایک ہی غسل پر، سچ۔ اس لیے محدثین نے نقل کیا آدمی سخت سردی میں جب پہلا مگ سر پہ ڈالے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے، کوئی طاقت ہے کہ اس کو دلوا دے سوائے اللہ کی طاقت کے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی نافرمانی سے اللہ کے خوف سے رک گیا 2 جنتوں کا وعدہ اس سے۔ پتا بھی شاید کا مزداق کون ہے؟ یہ جو بیٹھے یہ ہیں، ان سے محبت ہوگی اللہ میاں سے، اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ اور وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنے کے، ایسے ہوں گے وہ۔ ہاں بہت سعید خان صاحب آئے ہوئے تھے بنگلے والی مسجد میں، علماء کو جمع کیا، فرمایا پہلے تشکیل کروں گا پھر حدیث سناؤں گا۔ تشکیل کر کے فرمایا جب آدمی اخلاص سے اس محنت میں لگے، ماں باپ زندہ ہوں تو پہلے وہ ملامت کریں، وہ فلاں کا بیٹا جونیئر انجینئر ہے، کوٹھی پہ کوٹھی بنا رہا، کار پہ کار خرید رہا، ہمارے صاحبزادے چیف انجینئر ہیں، جب دیکھو جوتی چپ کھاتے ہوئے بستر اٹھائے جماعت میں جا رہے ہیں۔ اور یوں کہ ماں باپ زندہ نہیں ہوں گے تو بیوی بچے ملامت کریں گے، سب کی بیگمات ہر تقریب میں نیا سوٹ پہن کے جاوے، یہاں 50 جگہ یہی چیتڑا لٹکا کے گئے، یوں کہیں بیگم صاحب یہ پتا نہیں حضرت عائشہ کے پاس ایک جمپر تھا اور ایک دوپٹہ، اوہو نہ جانے کتنی صحابیات کی شادی ہو گئی ان 2 کپڑوں میں برکت میں۔ اب تو دلہن کو کسی سے کپڑے مانگ کے پہنا دو، ہماری بیٹی کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں، ترل پہنا دیا، کہ سب کی ایمانداری سے سچی بات عالمی انسانیت کے مسائل کا حل قائم ہے، سچی بات قائم ہے بھائی۔ بس اس وقت پورا عالمی انسانیت آگ کی بھٹی میں ہے، اور اسے اللہ کی قسم صرف آپ بچا سکتے ہیں اس محنت سے اور دعا سے۔ کیسے؟ بس، اور یہ فوری تقاضا نقد، یہ نہیں کہ 2-4 مہینے بعد کا بیٹا جی، بس اس کے لیے پہلی فرصت میں 4 مہینے بس۔ ہاں پتا بھی 1 سال نرسری میں، 1 میٹریکولیشن میں، 12 سال لگا کے ملازمت، کب تو سفارش ٹھکانے کی ہو گئی تو کہیں اٹینڈنٹ ہو جائیں گے، گھر کا بھی کام کرے دفتر کا بھی، اور 10 برس ٹیمپریری رہو، اگر پرماننٹ کرا جائے تو گھر کا کام نہیں کرنے کا بھائی۔ اور یونیورسٹی میں داخلہ چاہے تو 2 سال لگا کے 10+2 کرے، پھر امکان ہے شاید داخلہ ہو جائے یونیورسٹی میں 14 برس لگا کے، کتنے برس لگا کے؟ ہاں الدین یسر، دین آسان ہے۔ اچھا بتاؤ سائیکل سیکھنی آسان ہے یا ہوائی جہاز؟ ٹھیک ہے، اور دین تو سائیکل سے بھی آسان ہے اللہ کی، جس کا دونوں پیر نہ وہ بھی دین پہ چل سکے، جس کا دونوں ہاتھ نہ وہ بھی دین پہ چل سکے، جس کا دونوں آنکھ نہ وہ بھی دین پہ چل سکے، کیا سائیکل بھی چلا سکے؟ تو دین تو سائیکل سے بھی آسان ہے۔ پوری زندگی میں 4 مہینے اگر 3 شرطوں کے ساتھ آدمی نے دے دیے بیڑا پار ہو جائے، امیر کی اطاعت ہو، اصول کی رعایت ہو اور اخلاص ہو، تو 2 کام ہو جائیں گے، ایک تو اس محنت سے تعلق ہو جائے گا، ایک دعا کی طاقت مل جائے گی۔ ہمارا اصل سرمایہ تو دعا کی طاقت ہے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ دعوت کی محنت اور دعا کی قوت دے کر بھیجتے تھے، یہ سرمایہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ سے 4 مہینے کائے کے لیے چاہتے ہیں، 4 مہینے میں اس محنت کو سیکھو اور دعا کی طاقت لے کر آؤ کہ آپ کو دعا سے نظام بدل جائے۔ کیا بدل جائے؟ مل جاتی ہے اگر یہ 3 شرطیں پوری کر دیں۔
نہیں ہے؟ آدمی بیمار ہو خود ہی ٹیبلٹ لے لے، زیادہ بیمار ہو ڈاکٹر کو گھر بلا لے، اور زیادہ بیمار ہے تو ہاسپٹل کتنے دن ہو مرض نکل جاوے، بس میں جاوے ہاسپٹل میں تو بھائی بس میں جاوے مرض نکل جاوے۔ اگر 4 مہینے ان 3 شرطوں کے ساتھ لگ گئے انشاءاللہ آدمی دعا کی قوت لے کے لوٹے گا۔ آپ کے جو اہل و عیال مال و منال راحت و آرام کو چھڑوانے کائے کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کی قوت آپ کو دے دے چار، اور آپ نے وقت ٹھیک نہیں لگایا تو 6 مہینے لگ جاوے، 8 مہینے لگ جاوے، سال بھر لگ جاوے۔ جی ایک شخص کو ہسپتال داخل کیا، گھر والوں نے جب لاکھ روپے خرچ ہو گئے ٹھیک ہوا نہیں، میں تو گھر واپس جاؤں تو گھر والے گھسنے دیں گے، گھر میں سے کبھی گھسنے دیں گے؟ بھائی جب علاج نہیں کرانا تو تم نے ہمارے لاکھ روپے کیوں برباد کر دیے؟ تو ہم کب لوٹے بھائی اللہ کے راستے سے کب لوٹے؟ جب دعا کی طاقت مل جائے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اور نظام بدل جائے۔ جی اگر ہوشیار آدمی ہوگا تو 4 مہینے میں کام ہو جائے گا، مطلب لٹکا رہے گا 6 مہینے 8 مہینے سال بھر ہو جائے گا بھائی۔ ہو بتاؤ کون کون تیار ہے اس کے لیے کہ عالم انسانیت کو اس وقت جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں سے نکالنا؟ بتاؤ کون کون تیار ہے 4 مہینے سے؟ جب تک نام نہ لکھا جائے بیٹھے نہیں۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی